یہ پیر اس لیے نہیں ہوتا کہ تھوڑی بکری دودھ نہیں دینی تو پیروں کو جا کے تسی دم لے بغیر پڑھے سمجھے سیکھے بندہ ویلڈر نہیں بن سکتا، تو پیر بغیر سیکھے کیسے بندہ بن سکتا ہے؟ پیدا ہو کے تو پیر نہیں بننا کر اٹھ جاؤ بنگلے اور یہ سب ہے، اور یہ نذرانوں سے سب کچھ بنتا ہے کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جنازہ خود جو دعا ہے تو جنازے کے بعد دعا نہیں، تو جو قبر میں مانتے ہیں وہ جنازے کے بعد مانتے ہیں پہلے مانتے ہیں۔ فرقہ پرستی شروع کب ہوئی؟ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ ہمیں بریلوی کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی آڈیو اسٹوڈیو کہ ہمارا آج کا پروگرام یہاں ہمارے مین ہیڈ آفس ڈی آڈیو اسٹوڈیو میں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ آج ہمارے ساتھ پبلک بھی موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان جلالی صاحب، حقیقت میں شکریہ کہ حقدار آپ ہیں۔ ڈی او ڈی اسٹوڈیو جو آپ کا ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر عقائد حقہ کے دفاع میں، مسلمانوں کے عقائد و نظریات کے تحفظ میں شب و روزے کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور آپ کے جتنے بھی معاونین ہیں ان سب کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ نام پر کسی طور پر بھی حملہ ہوا، انہوں نے اس حوالے سے وقت کے تقاضوں کے مطابق دفاع بھی کی۔ امام اہل سنت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام اہل سنت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ تو آپ کا یہ بہت بڑا کام ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی ٹیم کو کہ آپ نے جدید انداز کیمرے کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے ہم پوری دنیا سے یہ سماع موتا کا عقیدہ، اس کی قرآن و حدیث میں کیا حیثیت ہے؟ آپ قرآن مقدس میں 2 دفعہ زندگی اور 2 دفعہ موت کو ذکر کیا گیا۔ موت ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونے کا نام کہ لوگ قرآن کا نام نہیں لیتے، پہلے کہتے ہیں کہ حدیث کی کتاب ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، 1338 نمبر ہے۔ امام بخاری کا عقیدہ تو بعد ہوگا کہ میت سنتی ہے۔ اب حضرت عمر تشریف فرما تھے، پاس موجود تھے، عرض کہ یا رسول اللہ آپ ان سے خطاب فرما رہے ہیں جو جن کے اندر روح ہی نہیں۔ میاں صاحب کہتے ہیں بھئی جے کر کافر مردے سن دے تو مومن کیوں نہ سن دے، لیکن بے عقلاں سمجھ نہ آوے جیوں کر بازے ہوں دے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ میت نہیں سنتی۔ سورہ ملک جو ہے یہ نجات دینے والی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ قبر پہ جانے کا حکم ہے، زیارت کا حکم ہے۔ ولیوں کے سردار بھی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچے، جن کو تم سمجھتے ہو بیچارے بابے روز محشر بھی ہوں گے سہارے بابے۔ یہ من عاد علی ولین کی وعید شاہد ہے، اور رب کو کتنے عزیز ہیں پیارے ہیں۔ کیا کیا خرافات ہیں جو نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مختلف علاقوں میں پیر بنا کر ہی بھیجا ہے نا۔ پیر اس لیے نہیں ہوتا کہ تھوڑی بکری دودھ نہیں دینی تو پیروں کو جا کے تسی دم لے سکتے۔ عامل عیسائیوں میں بھی موجود ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، بھئی یہ بھائی غلط بات ہے، وہ کہتے ہیں اے خارجی ہو گئے نہیں، ناسبی ہو گئے نہیں، فلاں ہو گئے نہیں۔ بغیر پڑھے سمجھے سیکھے بندہ ویلڈر نہیں بن سکتا، تو پیر بغیر سیکھے کیسے بندہ بن سکتا ہے؟ تو اصل پیری والا کام آج علماء کا جو آستانہ یا مدینہ شریف کے سجادہ نشین ہیں، گھروں جمعے کا دکان پیر بنے گئے۔ مفتی فیضان جلالی کیا کام کر رہے ہیں؟ نذرانہ نہیں سود ہے یہ پیران حرم کا، ہر خلقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث مائی مسند ارشاد انہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے۔ تو آج پکا پروگرام بڑھایا ایسا اٹھ جاؤ بنگلے اور یہ سب ہے، اور یہ نذرانوں سے سب کچھ بنتا ہے۔ جو نصیحت کی تھی وسائل شریف میں ہمیں وہ دوسروں نے پڑھ لی۔ در مرشدہ چھٹی نہ ہی نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں نکلی او بگیاڑاں گی۔ حضرت میرا ذاتی تجربہ ہے، تو یہ تو صحابی رسول کا طریقہ ہے۔ ابو بکر نے کتنے جنازے پڑھے، جی اصحاب پیغمبر نے کتنے جنازے پڑھے، وہ بھی دعا مانگتے تھے۔ کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جنازہ خود جو دعا ہے تو جنازے کے بعد دعا نہیں، تو جو قبر میں مانگتے ہیں وہ جنازے کے بعد مانگتے ہیں پہلے مانگتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو آج دلیل دے کے جائیں گے آپ کے پروگرام۔ انہوں نے حضرت عمر کے جنازے پر یہ دعا مانگی۔ اب ان کے اہل حدیث حضرات کے مبلغ ہیں محقق غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، 30 سال کی کہتے ہیں میں نے ریسرچ، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں
20 سال اور لگائے، ہو سکتا ہے سمجھ آ جائے کہ سنت بھی ہے. سوال بڑا وقت کی ضرورت ہے. فرقہ پرستی شروع کب ہوئی؟ وہابیت ہو، شیعت ہو، دیوبندیت ہو، یا اب یہ ایک نیا آیا ہے چھوٹے مرزا صاحب کا، جو ان سب کی تاریخ بتا دیں کہ ہم سے جدا ہونے والے، مسلمانوں سے الگ ہونے والے. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ ہمیں بریلوی کیوں کہتے ہیں. میں خود 20 سال تک ریسرچ کرتا رہا اس بات کہ مجھے بھی پتہ چلے کہ حق کیا ہے. اہل حدیث رات اللہ کو دیتا ہوں، آپ واپس آ جائیں، جماعت میں واپس آئیں. مختلف فرقوں میں جاتے جاتے آج وہ فرقہ بن چکے ہیں. جنہوں نے فرقہ بنایا وہی کہتے ہیں کہ فرقہ پرستی حرام ہے، فرقہ پرستی نہیں کرتے. صاحب کا شجرہ سے کوئی میرے سامنے آ کے بیٹھنے کو تیار نہیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی. جب وارث نہیں ہوتی تھی کس کے بعد جاتے تھے؟ مرشد صاحب کے بعد، پیروں کو جانتے تھے. پہلی کتاب چھپے گی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی، جس کو سنی مولوی جس کا ترجمہ کر کے چھاپا. تو بھائی خرابی کی نشاندہی کریں کہ خرابی کہاں پہ ہے. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، بالکل بلا جھجک آپ سوال کر سکتے ہیں، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. عورتوں کو کپڑوں پر نہیں جانا چاہیے، تو اس سوال سے عورتوں سے بازار بھرے ہوئے ہیں. نہ مولوی ٹارگٹ ہے، نہ مزار ٹارگٹ ہے، اصل میں مذہب ٹارگٹ ہے. بڑی سننے والی بات ہے اگر آپ توجہ کریں گے. گرو تھا، اس نے جواب دیا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہر پیر قبیلے کے چراغوں سے ہے روشن. شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن. نظرانہ نہیں سود ہے یہ پیران حرم کا، ہر خلقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. میراث مائی مسند ارشاد انہیں، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے. میاں صاحب کہتے ہیں بھئی جے کر کافر مردے سن دے تو مومن کیوں نہ سن دے، لیکن بے اقلام سمجھ نہ آوے جیوں کر بازے ہوں دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں DOD اسٹوڈیو. آج ہم ایک نئے اور منفرد پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں. اس سے پہلے جو ہمارے پروگرامات کا سلسلہ تھا وہ آپ تک پہنچا، لیکن آج کے ہمارے اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام یہاں ہمارے مین ہیڈ آفس DOD اسٹوڈیو میں ریکارڈ ہو رہا ہے. اور اس کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ آج ہمارے ساتھ پبلک بھی موجود ہے، جن کے ہم سوال بھی لیں گے. جس موضوع پر ہماری آج بات ہونی ہے اس کے متعلق یہاں ہماری اس پبلک سے سوال بھی لیے جائیں گے. اور اس انفرادیت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اعزاز بھی ہے، ہمارے اسٹوڈیو کے لیے، ہمارے لیے، اور آپ جو سننے والے ہیں ان کے لیے، اور ہمارے یہاں موجود پبلک کے لیے، کہ آج کے پروگرام کے لیے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اہل سنت کی مایہ ناز شخصیت، عالم اسلام کا روشن حوالہ، جن کی گفتگو میں جانداری ہے، دلائل سے بات کرتے ہیں اور حوصلہ، صبر وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. آپ جید عالم دین ہیں، استقامت کا پہاڑ ہے، صاحب حلم و صبر و تحمل ہیں. ان کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ ان کی ملاقات کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کا کرم. آپ سنائیے. الحمدللہ بھی ٹھیک ہے. آپ کے اللہ حضور، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اپنی گناہ و مصروفیات سے وقت نکالا، آپ یہاں ہمارے DOD اسٹوڈیو تشریف لائے اور آپ ایک اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. قبلہ مفتی فیضان جلالی صاحب، حقیقت میں شکریہ کہ حقدار آپ ہیں کہ آپ نے اتنا انتظام کیا اور اتنی محنت سے اور کوشش سے یہ ادارہ بنایا، اسٹوڈیو بنایا. DOD اسٹوڈیو جو آپ کا ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر عقائد حقہ کے
دفاع میں، مسلمانوں کے عقائد و نظریات کے تحفظ میں شب و روزے کی ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اور آپ کے جتنے بھی معاونین ہیں ان سب کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اس علمی اور روحانی پروگرام میں آپ نے مجھے ناچیز کو شریک کیا، اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ حضور سب سے پہلے جو ہمارا موضوع ہے اس پر بات کرنے سے پہلے، چونکہ ہمارا یہ پہلا پبلک سیشن ہے جی، تو اس طرح کے ہمارے یہاں پروگرامات کا ماحول نہیں ہے، جی، لوگوں کو بھی ان کو نیا لگ رہا ہوگا کہ ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، تو آپ بھی سن رہے ہیں، ایک تو یہ ماحول نہیں ہے، اس پہ آپ تھوڑی مختصر روشنی ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آپ سننے والوں کو، ان کو بھی، اور جو ہمارے اسٹوڈیو میں جو سامعین موجود ہیں ان کو بھی یہ بتائیں گے کہ آج کے اس دور میں یہ فتنوں کا دور ہے، اس دور میں دین کو سیکھنا، دین کو وقت دینا اور اس طرح کے پبلک سیشنز کا انعقاد کرنا، ان کا اہتمام ہونا، یہ کتنا ضروری ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ بالکل حضرت قبلہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ بھئی ایک تو اس کی انفرادیت ہے پروگرام کی کہ ہم موجود ہیں یہاں پہ، اور اسٹوڈیو کے اندر ہم ایک علمی موضوع پر گفتگو کریں گے، اس پر سوال و جواب بھی ہوں گے۔ ایک تو یہ ضروری ہے بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آپ اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے، ہمارے اسلاف بزرگوں نے ہر زمانے میں جب بھی اسلام پر کسی طور پر بھی حملہ ہوا، انہوں نے اس حوالے سے وقت کے تقاضوں کے مطابق دفاع بھی کیا۔ ایسے وقت کے تقاضوں کے مطابق، جیسے اب بغداد کا زمانہ، خلافت بغداد کا، اس وقت منطق اور یہ لاجک جس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں اس کا عروج تھا، اور یہ یونانی فن تھا، اسلامی فن نہیں تھا پہلے۔ تو اس لاجک کو، منطق کو بنیاد بنا کر دشمنان اسلام نے اسلام پر حملہ کیا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں میں سے اس سے متاثر ہوئے، جیسے قدریہ ہے، جبریہ ہے، معتزلہ ہے، اس زمانے کے لوگ۔ تو عقل کو بنیاد بنا کر انہوں نے اسلام پر اعتراضات کیے، تو ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے، جیسے امام اہل سنت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام اہل سنت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دو بڑے نام ہیں، باقی تو ہر زمانے میں رہے۔ تو انہوں نے اس انداز سے ہی ان کے جو اصول ہیں، ان کے بنائے ہوئے جو طریقے ہیں، اس کے مطابق ہی ان کو جواب دیا۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے یہ جتنے ہمارے سامعین یہاں پہ موجود ہیں اور آپ کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی مسلمان ہمیں سن رہے ہیں، میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حملہ آور جس طریقے سے حملہ کر رہا ہے، نظریاتی، ہم تو نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، تو نظریاتی طور پر جو حملے ہوتے ہیں، جن چیزوں کو وہ استعمال کرتے ہیں، اب سوشل میڈیا کا استعمال لوگوں نے اگر معاشرے میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے کیا ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو امن کے لیے، سکون کے لیے، معاشرے میں انتشار ختم کرنے کے لیے، علم کو عام کرنے کے لیے استعمال کریں۔ تو آپ کا یہ بہت بڑا کام ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی ٹیم کو کہ آپ نے جدید انداز سے، ویسے تو ادارے ماشاءاللہ بڑے ہیں، بڑے لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے، سب کو کامیابیاں بھی دے، لیکن آپ کا یہ اسٹوڈیو اس علاقے میں خاص طور پر اور عمومی طور پر پورے عالم اسلام کے لیے نفع بخش ہے کہ آپ اس انداز سے، اب یہ اگر یہاں اسٹوڈیو میں یہاں چند افراد بیٹھے ہیں تو، لیکن یہ یہاں مستفید ہو رہے ہیں، لیکن یہاں اس کیمرے کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے ہم پوری دنیا سے مختلف، تو یہ ہونا چاہیے۔ اس پہ دیگر علماء کرام کو بھی اور دیگر جو ذمہ داران ہیں ہم کو بھی اس پر دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر سب چیزوں کو علمی بنا لیں اور جدید ذرائع کا استعمال کر کے عالم اسلام کے نظریات کا دفاع کریں، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت شکریہ حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کی جو آپ مین لائن اس کو کہہ لیں، وہ سماع موتا۔ جی، کیا مردے سنتے ہیں کہ جب روح نکل گئی انسان کے جسم کے اندر سے، جی، اب ایک انسان وہ اپنے جسم سے، اپنے ناک سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، اس کے پاس کھڑے لوگ رو رہے ہیں، وہ ان کی بات نہیں سن سکتا، پھر اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اب سائنس بھی کچھ کہتی ہے اس بارے میں
جو ہمارے سامعین بھی جانتے ہیں، یہاں جو لوگ موجود ہیں ان کے علم میں بھی ہے کہ اتنے دن کے بعد یہ ہوتا ہے، اتنے دن کے بعد یہ ہوتا ہے، 6-7 سال کے بعد تو ہڈیاں تک بھی لگ جاتی ہیں. مطلب اس طرح کا جو ہے کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو مر گیا وہ مٹی میں مل گیا، وہ ختم ہو گیا. اب اس کے لیے دعا کرنا یا اس کے پاس قبر پر جانا یا یہ تصور رکھنا کہ ہم گھر میں بیٹھ کے دعا کریں گے اس کے مرنے کے بعد تو دعا اس کو پہنچے گی، ان سب کی جو بنیادی طور پہ جو مین وجہ اعتراض ہے وہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ مردے سنتے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ آیا یہ سماع موتیٰ کا عقیدہ اس کی قرآن و حدیث میں کیا حیثیت ہے اور قرآن و سنت اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں. قبلہ گزارش یہ ہے سب سے پہلے جو ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اور مسلمانوں کا جو عقیدہ و نظریہ ہے وہ سب سے پہلے قرآن سے ثابت ہوتا ہے. قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، ایک واحد کتاب ہے جس پر ایمان لانے کا حکم ہے. یہ موجودہ زمانے میں 4 کتابیں آسمانی ہیں، چاروں پر ایمان لانا، لیکن احکام کے اعتبار سے قیامت تک جس کتاب کو محفوظ رکھا گیا وہ قرآن پاک ہے. تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس حوالے سے ذکر فرمایا. تو میں بڑے اختصار کے ساتھ ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ پروگرام کا ٹائم اتنا ہے کہ ہمیں تمام باتوں کو دیکھنا ہے. لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ ٹو دا پوائنٹ میں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گا. اب آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک موت کا ذکر فرمایا کہ تم نہیں تھے، یعنی تمہارا وجود نہیں تھا، عدم تھے، پھر اللہ نے تمہیں وجود بخشا اور تم اس کائنات میں آئے، جہان میں آئے، زندہ ہو. یہ ہے زندگی. ثم یمیتکم، پھر ہم اس کے بعد پھر تمہیں کیا کریں گے، وہ تمہیں موت دے گا، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں کیا کرے گا، زندہ کرے گا. اب قرآن مقدس میں 2 دفعہ زندگی اور 2 دفعہ موت کو ذکر کیا گیا اور 1 مرتبہ محشر کا ذکر کیا گیا، حشر ہے تمہارا اٹھنا. قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق بھی یہ جو موت ہے، بندہ جب دنیا میں آتا ہے اس کے بعد موت ہے، اس کے بعد پھر اللہ نے زندگی کا ذکر فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ کنسیپٹ موجود ہے کہ مرنے کے بعد بندہ ختم نہیں ہو جاتا، مٹ نہیں جاتا. موت کسی مٹ جانے کا، ختم ہو جانے کا یا خاک میں مل جانے کا نام نہیں. موت ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونے کا نام. اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ قبر کا جہان بھی ایک الگ جہان ہے. جس طرح دنیا میں بندہ رہتا ہے تو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اس کو اپنے آپ کو اچھا رکھنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے بندہ آسائشیں ڈھونڈتا ہے، نعمتیں ڈھونڈتا ہے، اور اس جہان کے تقاضے ہیں. اسی طرح اگلے جہان کے بھی، اس وہاں خوش رہنے کے بھی تقاضے ہیں. تو اسی طرح ایک اور مقام پر قرآن پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. یہ آیت کریمہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی اس قوم کے پاس آئے جو کہ مٹی ہیں، یعنی جو عذاب آ چکا تھا، ختم ہو چکے تھے، مردہ ہو چکے تھے. ان سے آ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے خطاب فرمایا، ان سے گفتگو کی. قرآن کریم کے کنسیپٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس بات کا حکم دیا کہ ہم یہ بات سمجھیں. قرآن پاک تو قیامت تک کے لیے ہدایت کیسی ہے، اور عقیدے کی پہلی کتاب ہے ہمارے لیے. سب سے پہلے عقیدہ کہاں سے لینا ہے، قرآن پاک سے. تو قرآن پاک کا تو لوگ ذکر بھی نہیں کرتے. مجھے اکثر میں اپنے خطابات میں کہتا ہوں کہ لوگ قرآن کا نام ہی لیتے، پہلے کہتے ہیں کہ حدیث کی کتاب ہے جی، کیڑی حدیث لکھی ہے جی، قرآن کا نام نہیں لیتے. حالانکہ پہلے نام کس کا لینا چاہیے بھئی، کیا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا فرمایا. پھر قرآن پاک میں بات ہونے کے بعد پھر قرآن پاک کے بعد اگلا نمبر کس کا آتا ہے، وہ حدیث. پھر سنت کا نمبر آتا ہے، یعنی حدیث شریف سے ہم لیں گے کہ حضور کے حوالے سے کیا فرمانا. تو قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھائی مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد گفتگو ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے اس موت کے بعد ایک زندگی کا ذکر فرمایا ہے، وہ قبر کی زندگی ہے، اور وہاں قبر میں بندہ زندہ ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے 1338 نمبر روایت، جس میں آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کا میں مفہوم عرض کرتا ہوں کہ بندے کو جب دفن کیا جاتا ہے تو اسے دفن کرنے والے جب اسے دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں، المیت یسمع خفق النعال، یہ باب ہے امام بخاری نے باندھا، المیت یسمع۔ امام بخاری کا عقیدہ تو بات ہوگا کہ میت سنتی ہے، یہاں سے آپ کو عنوان ہے سماع موتا، کیا مردے سنتے ہیں؟ تو لیجئے جی امام بخاری کا عقیدہ یہ ہے کہ جی ہاں سنتے ہیں، باب قائم کیا، المیت یسمع خفق النعال، میت ان جوتوں کی آواز بھی سنتی ہے جو بندے دفنانے کے بعد قبر کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ قبر والے تو زیادہ سنتے ہیں۔ یہاں رک کے ایک اور بات سن لیجئے، بخاری ہی کے مطابق بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا، آقا دو عالم علیہ السلام نے ان 70 کافروں کو جو قتل ہوئے تھے ان کو ایک کنویں میں پھینک پایا، ان کی لاشوں سے، اور پھر ان سے خطاب شروع کر دیا، نام لے اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، کیا تمہیں اس بات کا سمجھ ہوگی؟ اب تم دیکھ رہے ہو جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ میرا اللہ نے پورا کیا، اور جو تم سے تم یہ اس کو دیکھ، میں تم سے کہتا تھا میری بات مان لو، یہ مفہوم ہے اس خطاب۔ اب حضرت عمر تشریف فرما تھے، پاس موجود تھے، عرض کہ یا رسول اللہ آپ ان سے خطاب فرما رہے ہیں جن کے اندر روح ہی نہیں ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ بخاری شریف تو یہ بھی بتاتی ہے کہ عام مسلمان تو عام مسلمان ہے، مومن تو مومن ہے، اب اللہ کے ولی کی اور پھر انبیاء کی بات کیا کریں؟ یہاں تو کافر کی بات ہو رہی ہے کہ کافر مردے بھی کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں۔ میاں صاحب کہتے ہیں بھئی جے کر کافر مردے سن دے تو مومن کیوں نہ سن دے، لیکن بے عقلاں سمجھ نہ آوے جیوں پر بازے ہوندے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب یہاں سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کافر میت سے بھی حضور نے خطاب فرمایا اور ان سے گفتگو فرمائی، اور یہ فرمایا کہ وہ سن رہے ہیں، تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اور اگلی جب میں نے کہا کہ بھئی بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ جوتوں کی چاپ بھی سنتی ہے، بخاری کے اندر روایت یہ ہے کہ وہ بول رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے جلدی لے آؤ، پھر اس کے بعد اسی روایت کے آخر میں ہے کہ جب اسے سوال ہو جاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو سو جا، ایسے سو جا جیسے ترنت سوتی ہے، اور پھر اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے جنت میں، اس کو جنت دیکھ۔ بندہ قبر میں ہوتا ہے تو میت نہ صرف سنتی ہے دیکھتی بھی ہے، اور کہاں تک دیکھتی ہے؟ جنت تک۔ جنت کہاں ہے؟ پھر جہنم دکھائی جاتی ہے، یہ جہنم دیکھ لو، وہ جو میت ہے وہ کہاں پہ ہے؟ زمین کے اندر ہے، جنت آسمانوں پہ ہے۔ میت قبر کے اندر ہے، منو مٹی اس کے اوپر پڑ چکی ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم سائنس کو ڈسکس نہیں کر رہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو یہ جدید نوجوان ہیں، جو بعض بچے ہمارے فتنوں کا شکار ہوتے ہیں، وہ اس کو کمپیئر کرتے ہیں سائنس کے ساتھ۔ ہم سائنس ڈسکس نہیں کر رہے، سائنس بھی ایک علم ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اپنی جگہ ہے۔ ہم ڈسکس کریں عقیدے کو، ہم ڈسکس کریں قرآن کریم۔ تو یہ انسانوں کے بنائے ہوئے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم کے سے آگے تو نہیں ہو سکتی نا، اس لیے یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ رب ہے، کیسے، کب، کیوں، یہ اس کے آگے سوال۔ علی کل شیء قدیر کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ کیسے ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ رب ہے، وہ کیسے سنواتا ہے؟ کیسے ہم وہ بندے نے کہا کہ جی ہمیں ریکارڈنگ کر کے بتاؤ کہ میت سنتی ہے، مجھے کسی بندے نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میت سنتی ہے، جواب دیتی ہے، تو آپ مزار پہ جاؤ یا والد کی قبر پر جاؤ، بلکہ کون سا کلپ بھی ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں بتائیں کہ ریکارڈنگ کر کے دکھائیں کہ جواب آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا کوئی گل نہیں ہو جاتی، آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ لیکن اگر یہی کرائٹیریا رکھنا ہے کہ میں سننا تب ماننا ہے جب آواز آئے، تو اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہاں سے بھی جواب آئے گا تو پھر ہی مانیں گے، بات لمبی ہو جائے گی۔
ریکارڈ ہوگا تو ریکارڈ ہوگا تو یہ مسئلہ مسلمان کا ہے. مسلمان کا مسئلہ ہی یؤمنون بالغیب ہے کہ اسے ماننا ہے. اللہ اس کے رسول کی طرف سے بات آ گئی ہے، لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے. تو سب سے پہلا یہ کہ بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام خود بخاری شریف میں روایت ہے جو سرکار کے وصال والی روایت ہے، جس کے بارے میں ہمارے سوشل میڈیا کے جو ہیں وہ ہمارے مد مقابل ہیں چھوٹے صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری حدیث موجود صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو خطبہ ارشاد ہے، ہم کہتے ہیں ہم حدیث کی پوری سنائیں گے اور اس سے پہلے بھی بتائیں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی روایت بتا دیں اور انہوں نے آ کے سرکار علیہ السلام کی اشان مبارک میں بوسہ دیا. چارپائی مبارک میں جسم شریف تشریف فرما تھا، حضرت صدیق اکبر نے آ کے بوسہ دیا اور 3 مرتبہ یا کے لفظ سے واہ کے لفظ سے حضور کو پکارا. آپ سے گفتگو کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پر 2 موتوں کو جمع. اگر صدیق اکبر کا یہ عقیدہ ہوتا کہ حضور نہیں سنتے، وصال ہونے کے بعد بندہ نہیں سنتا، وہ گفتگو کرتے. حضرت فاطمہ آئیں اور انہوں نے بھی حضور سے گفتگو کی. حضور کی پھوپھی صاحب آئیں یہ الموجب الکبیر طبرانی کے مطابق انہوں نے پوری نعت حضور کو سنائی جی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ ہے کہ بھئی صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بھئی میت نہیں سنتی. اعوذ باللہ یہ کہا جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نظریہ یہ ہے، جامع ترمذی میں روایت ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مزار پر گئی. ان کے بھائی تھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ مدینہ اور منورہ کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پہ ان کی قبر بن گئی، وہیں پہ فوت ہوئے تھے تو وہیں پہ دفنا دیا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ مدینہ شریف سے وہاں پہ ان کی مزار پر حاضر ہوئی اور جا کے ان سے گفتگو کی. شعر بڑے باقاعدہ یہ جامع ترمذی میں موجود ہے. اور یہاں سے اب جواب والا میں آپ کو مدد دے دوں کہ جو بندہ کہتا ہے جواب اللہ تعالیٰ چاہے تو جواب بھی سنا سکتا ہے. جامع ترمذی میں روایت ہے ایک صحابی نے سفر میں تھے حضور کے ساتھ، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بھئی یہاں پہ آج رات کو خیمے لگا. تو خیمے لگا دیے گئے. وہ کہتے ہیں میں نے بھی خیمہ لگایا لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ نیچے قبر ہے. رات کا وقت تھا. رات کو میں جب سویا تو مجھے قبر سے سورہ ملک کی آواز آنا شروع ہو گئی، حتی ختمہا، یہاں تک کہ پڑھنے والے نے قبر والے نے پوری سورہ ملک کی تلاوت کی. یہ اوپر تھے، انہوں نے کیا کر دیا، اس کو سنا بھی. اور صبح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ ماجرا ہوا کہ میں نے یہ معاملہ ہوا تو میں نے سنا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے غلط فہمی ہوگی ہے، تیرا وہم ہوگا، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ بالکل سورہ ملک جو ہے یہ نجات دینے والی ہے. تو اب ان روایات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ میت قبر کے اندر زندہ ہے اور اس کا اس جہان سے کنیکشن ہے. اور جب آپ جاتے ہیں سلام نہیں کرتے. جامع ترمذی میں، مسلم میں، بخاری میں، دیگر روایتوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث ہے. حضرت سیدہ عائشہ کو حضور نے سکھایا کہ جب قبرستان جاؤ تو کیا کہو، السلام علیکم یا اہل القبور، مختلف الفاظ کے ساتھ. جامع ترمذی کی روایت ہے کہ سرکار کی اپنی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم قبرستان کی طرف رخ کر کے یہ سلام فرماتے ہیں. تو اب جو سلام دینے کا حکم سلام اسے دیا جاتا ہے جس کے اندر روح نہ ہو، جو سنتا نہ ہو. کبھی پتھروں کو بھی سلام ہوتا ہے. تو سلام دینے کے بھی نظریے سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور نے سلام کا حکم دیا تو حضور کا یہ نظریہ ہے. اسی لیے آپ احد کے مزارات میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ کہتے ہیں السلام علیکم بما صبرتم، یہ ان کو سلام کرتے ہیں. اور اسی طرح ابن ابی دنیا کی کتاب ہے، محدث ہیں بہت بڑے، انہوں نے اور دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہے. آقا دو عالم السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ قبر پر جاتے ہیں دنیا میں جس کی یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، الفاظ احادیث کے مختلف ہیں، ان سب کا مجموعہ ایک مفہوم کی صورت میں پیش کر رہا ہوں کہ قبر پہ جانے والا جب جاتا ہے زیارت کرنے والا تو وہ اس کی قبر والا جو اس کا ساتھی ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، رشتہ جو بھی ہوتا ہے، اس کے آنے سے وہ خوش بھی ہوتا ہے، اس کے سلام کو بھی سنتا بھی ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے. جس طرح دنیا میں آنے سے خوش ہوتا ہے اسی طرح قبر میں جب قبر کے اوپر کوئی جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ قبر میں جانے کا حکم ہے، زیارت کا حکم ہے. اسلامی نظریہ یہ ہے کہ قبر والے سماعت بھی کرتے ہیں، وہ آپ کے حالات سے آگاہ بھی ہوتے ہیں اور اس بات کو خوش بھی ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں
اسلام کتابوں کے اندر ہی آپ حدیث کی کتابیں دیکھ رہے ہیں، تفسیر کے ساتھ ہماری ویڈیوز بھی موجود ہیں، ہم اس کو ذکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی کو تفسیری روایات چاہیے ہو اس کے لیے ہم حاضر ہیں کہ ہم اس کو پیش کی کر دیں۔ ماشاء اللہ حضرت، یہ سماع متا کے لحاظ سے جو آپ نے گفتگو کی، یہ تو ایک عام مسلمان جی کے بارے میں بھی تھا۔ اب اس سے ہم اگر اگلا قدم اس طرف ہم بڑھیں، ہمارے سننے والوں کو آپ یہ بتائیں کہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کی زندگی میں اور ایک عام مسلمان کی زندگی میں، قبر کی زندگی میں، اس کا فرق ایک۔ جی دوسرا یہ کہ اولیاء کرام کے پاس جانا، زندگی میں بھی بزرگوں کے پاس جانا، جی اور ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی قبور پر جانا، جن کو عام طور پہ ہم دربار کہتے ہیں، مزار کہتے ہیں، تو اس لحاظ سے قرآن و سنت میں کیا رہنمائی ہے؟ اور یہاں پہ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اسے آپ شیطانی وسوسہ کہہ لیں، ایک وہم کہہ لیں، یا کسی کی طرف سے بھی ایک پھیلایا ہوا مفروضہ کہ جب اللہ ہر جگہ سنتا ہے، اللہ ہر جگہ سنتا ہے، اللہ ہر جگہ ہے، وہ حاضر ناظر ہے، تو پھر غوث اعظم کے پاس جا کے، داتا صاحب کے پاس جا کے، خواجہ اجمیر کے پاس جا کے، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، اب ان کے پاس جا کے دعا کرنی ضروری ہے، ان کے پاس جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے قرآن و سنت میں کیا؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلا آپ کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی قبر کی زندگی، برزخ کی جو زندگی ہے اس کی اور عام آدمی کی اور ولی اللہ کی اور اللہ کے محبوب کی کیا اس میں فرق ہے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے جامع ترمذی کی روایت بیان کی ہے جس میں نے آپ کو یہ سنایا کہ صحابی رسول نے قبر پر خیمہ لگایا اور قبر سے سورہ ملک کی آواز ہے۔ اب یہ عام آدمی کی قبر تو نہیں، صحابی کی تھی، اور صحابی تو آپ کو پتہ ہے کہ ولیوں کے سردار ہوتے ہیں، ولیوں کے سردار بھی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی جس گھوڑے پر بیٹھے ہیں اس گھوڑے کے سم کے ساتھ لگنے والی مٹی کے برابر بھی کوئی ولی نہیں ہو سکتا، اتنا مرتبہ ہے صحابی کا۔ اسے لوگوں نے کیا بنا لیا آج کل، نارمل کوئی چیز سمجھ رکھا ہے، وہ جی صحابی تھے اور کیا تھے۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا اللہ کے بندے صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس کو حضور نے بیان کیا کہ بھائی جس نے مجھے دیکھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ کائنات میں نبوت کے بعد سب سے بڑا اعزاز صحابیت، سب سے سبحان اللہ العظیم، کائنات کے خوش نصیب ترین لوگ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے منتخب کرتا ہے، ان کا انتخاب اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اب یہ قبر عام آدمی کی قبر نہیں تھی، اس کے اندر صحابی تھے اور ان کی قبر یہ سورہ ملک حضور پر بھی نازل ہوئی نا، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں صحابی کی قبر ہے، تو لہذا اب اس سے آواز آ رہی ہے تو یہ عام آدمی کی قبر نہیں۔ مسلم شریف میں روایت ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں مررت بقبر موسیٰ وهو قائم يصلي في قبره، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا شب معراج، آپ اس کا پورا ہو گیا بیان فرمایا بھی یہ سرخ ٹیلا ہے، یہ جگہ ہے، اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام بیہقی محدث ہیں بہت بڑے، انہوں نے پوری کتاب لکھی، انبیاء زندہ ہیں اور قبروں کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں۔ ابن ماجہ میں روایت ہے باقاعدہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر کیا کرو، درود شریف، چونکہ یہ گواہی ہے، فرشتے بھی آتے ہیں اور جو بھی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے فارغ ہونے سے پہلے۔ اب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وصال کے بعد بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی ایسا ہوگا؟ تو فرمایا بالکل، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے اس بات کو حرام قرار دے دیا زمین پر خدا نے اس بات کو حرام قرار دیا کہ نبیوں کے جسم کو چھو نہیں۔ سبحان، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اللہ کا ولی دوست ہے نا، اللہ کا محبوب ہے، اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جن کو تم سمجھتے ہو بیچارے بابے روز محشر بھی ہوں گے سہارے بابے۔ یہ من عاد لی ولیا کی وعید شاہد ہے، اور رب کو کتنے عزیز ہیں، پیارے ہیں، الا ان اولیاء اللہ سے ظاہر ہے، بے خوف و خطر ہے سارے بابے۔ یہ قرآن کی آیت میں حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ولی ہوتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے نا، اللہ کا فرمان،
جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی ہم اس کے اللہ تعالیٰ نے جنگ کرتے ہیں اور ولی میرا نفل پڑھنے کی وجہ سے میرے قریب ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ یتقرب الی بالنوافل، میرے قریب ہو جاتا ہے، میں اس سے محبت کرنا شروع کرتا ہوں حتیٰ کہ پھر کہ کن تو سم الذی یسمع به وبصر الذی یبصر به ویدہ التي یبطش بها رجلہ التي یمشی بها. پھر ہم اس کے اعضاء بن جاتے ہیں، آنکھیں بن جاتے ہیں، کان بن جاتے ہیں، دیگر اعضاء بن جاتے ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے، چلتا ہے. یہ خاص رکوع ولی کا یہ شان اس کی قبر میں بھی باقی رہتی ہے. دنیا میں بھی ہے، جو ولی ہے وہ زندگی میں بھی، ظاہر زندگی میں ولی ہے اور مرنے کے بعد اللہ ولایت واپس تو نہیں لیتا. اسی لیے اس کی زندگی عام آدمی کی زندگی نہیں ہے، کیونکہ اس کی محنت زیادہ ہے، اس کی ریاضت زیادہ ہے، اس کا تقویٰ زیادہ ہے. اس لیے احوال کے اعتبار سے دونوں کا بہت زیادہ فرق ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ زمین اور آسمان. دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ ان ولیوں کے پاس جب زندہ ہوں جانا، سفر کرنا ان کے پاس جی جانا. پہلا پہلو ہے اولیاء کرام کے پاس جانا. دنیا میں جو ولی ہوتے ہیں سب سے پہلے تو پہچان ہونی چاہیے کہ ہر غیر ولی نہیں. یہ اس پہ تھوڑی بات یہ بھی جو آج کل یہ جو کرداری بھی بنی ہوئی ہے ایسا ہی ہے. دیکھیں حضرت ایک اور بات، ان لوگوں نے اصل لوگوں کو بدنام کیا ہوا جی ولایت کے نام پر بالکل کیا کیا خرافات ہیں جو نہیں ہوتی جی ہمارے معاشرے میں، اور اس کے خلاف بولتا بھی کوئی نہیں. ہماری حکومت بھی ٹھیک ہے، کئی تو ایسی جگہیں ہیں کیونکہ ہمارا یہ آج موضوع نہیں ہے، حکومت کی سرپرستی میں کئی جگہوں پر ایسی ایسی خرافات ہوتی ہیں کہ جو قرآن و سنت کے بالکل منافی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے احباب کو، مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نقل اسی کا ہوتا ہے جس کی اصل کی نقل ہوتی ہے. 25 روپے کے نوٹ کبھی نہیں جمع نہیں ہوگا، 20 روپے کا ہوگا، 50 کا. ہاں 50 روپے کا نوٹ اس کی نقل نکلے گی. اصل ہے ولایت اصل ہے. اسی طرح طریقت بھی شریعت کی اثر ہے. اور آقا دو عالم علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کائنات کے سب سے بڑے مرشد، سب سے بڑے پیر ہیں. صحابہ نے ان سے تربیت حاصل کی، صحابہ کے بعد پھر تابعین نے ان سے تربیت حاصل کی. ہر زمانے میں مختلف وقتوں میں آقا دو عالم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مختلف علاقوں میں پیر بنا کر ہی بھیجا. جو پیر کی رہنمائی ہے، اصل منصب ہے وہ کیا ہے کہ کہیں بھی وہ موجود ہیں تو وہ لوگوں کی علمی روحانی رہنمائی کریں. پیروں کا یہ مقصد نہیں بھئی. یہ ایک تو بات کلیئر میں آپ کو پروگرام کے تو کہنا چاہتا ہوں کہ پیر اس لیے نہیں ہوتا کہ تھوڑی بکری دودھ نہیں دینی تو پیروں کو جا کے تسی دم لے سکو. ہم نے تو پیر اسی لیے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. اس کے لیے پیر نہیں ہے، دم درود کے لیے پیر نہیں ہے. یہ عامل ہونا ایک الگ شعبہ ہے. عامل عیسائیوں میں بھی موجود ہے، یہودیوں میں بھی موجود ہے، ہندو پنڈتوں میں بھی موجود ہے. وہ بھی جادو وغیرہ کرتے ہیں، ساری چیزیں ان کو بھی ہوتا ہے. تو اصل میں ایک تو مکس کر دیا کہ تعویذ دینا، یعنی ایک الگ شعبہ ہے. تعویذ دینا بالکل جائز ہے، ثابت شدہ بات ہے. جامع ترمذی میں روایت حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں وہ تعویذ لکھی بچوں کو دیتے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن بعض یہ مقصد نہیں تھا کہ بھئی یہ گدی ہے تو اس پر ایک پیر بیٹھ گیا ہے تو اس کے بعد اب اس کے بعد پھر اس کا بیٹا بیٹھے گا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا بیٹھے گا، نسل در نسل، چاہے وہ قابل ہے یا نہیں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ قابل لوگ بیٹھے تھے. آپ بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھیں کہ ان کی اولاد نہیں بیٹھے. داتا صاحب کو سجادہ نشین بڑے بڑے بزرگ ہیں، حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سختی، بڑے بڑے غوث پاک جیسے شخصیت، لیکن انہوں نے اپنے بعد میں اس طرح کی سجادہ نشینی والا نظام نہیں بنا. ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ولایت یا جو مرشد ہے یا پیر کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کا عالم، متقی، پرہیزگار آدمی ہے. اور اس کے لیے جو شرطیں اعلیٰ حضرت نے ذکر کی ہیں کہ ایک تو اس کا جو اجازت سلسلہ ہے بیعت کرنے کا، پوری سند اس کی پوری ہو، نبی پاک علیہ السلام تک اجازت کا سلسلہ ہو، ہاں جی، عالم دین ہو، اور عالم دینوں میں بھی شاید ہاں جی کم از کم اتنا ہو کہ مسئلہ بتا سکتا ہو، مسئلہ نکال کے بتا سکتا ہو. سورہ اخلاص بھی بس یہ دیکھیں نا، ہم تو کھل کے بتا رہے ہیں. مسئلہ کتابوں میں ہوتا ہے، مسئلہ ذمہ دار بندہ بیان کرتا ہے. اگر کوئی بندہ، میں نے آپ کو کہا کہ اگر کوئی بندہ غلط نمائندگی کرے گا تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. اور یہ ہر زمانے میں رہا. پہلے تو میں اس پر کر لوں گا کہ شرائط جو ہے، شرائط عالم دین ہو، صحیح العقیدہ ہو اور اس کی سند متصل ہو اجازت کی، تو وہ کیا کرے گا؟ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہم اب آپ کے پاس آیا کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس تربیت کے لیے آیا کریں گے. مرشد موجود ہیں، پیر صاحب موجود ہیں،
آپ ان کے پاس سالانہ آئیں، ماہانہ آئیں، روزانہ آئیں، اپنے مسائل پوچھیں، وہ آپ کی رہنمائی کریں. اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کو کوئی روحانی بیماری ہے تو وہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں، کوئی تعویذ لکھ کے دے دیں. یہ بات شامل ہے. میں نے اس کو دوبارہ سے رپورٹ کر رہا ہوں. کوئی ہمارے اس بات سے یہ نہیں سمجھے کہ ہم اس کا انکار کریں، کیونکہ اب بڑا مسئلہ مشکل ہو گیا ہے کہ کسی بندے سے کہا بھائی تیرا نک پہ وقت ہے، نک پوچھ لے. اس وقت میں بڑا غریب آدمی ہوں، میرا اس وقت نک کا غربت کا کی تعلق. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں بھائی یہ بھائی غلط بات ہے، وہ کہتے ہیں اے خارجی ہو گئے، یہ نسبی ہو گئے، فلاں ہو گئے، یہ رفضی ہو گئی. یعنی کوئی بات ایک بات سمجھو اس پر الزاموں کی اٹھا رہے ہیں. ایک عجیب بات ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی. ڈر کی وجہ سے حضرت سچی بات کرتے ہی کوئی نہیں، کرتے ہی کوئی نہیں. کیوں؟ پتہ ہے بات کا پتنگڑ بنے گا. لیکن لوگ کاٹتے ہیں نا آج کل، جی جی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لہٰذا، لیکن اس خوف کی وجہ سے آگے بات کہنا بندہ چھوڑ تو نہیں سکتا. جی بالکل ذمہ داری اور آگ کی لگام پہنائی جائے گی اس عالم دین کو جس نے فتنوں کے دور میں اپنی زبان بند کر دی. اب میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ مرشد کا جو منصب ہے وہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے. داتا صاحب ہیں، خواجہ صاحب ہیں، غوث پاک ہیں، یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے علماء ہیں. ایک تو ہمارا یہ ہوا کہ ہم نے علم کو اور فقیری کو الگ الگ کر دیا. علم بعد جو کہنے فقیری کہا پھر مرے دیوانہ، یہ بزرگوں نے کہا پہلے. بغیر پڑھے سمجھے سیکھے بندہ ویلڈر نہیں بن سکتا، تو پیر بغیر سیکھے کیسے بندہ بن سکتا ہے؟ پیدا ہو کے پیر نہیں بننا کرنا. تو ایک تو یہ کہ بھئی یہ اس لیے تھا کانسیپٹ کہ بھئی بندے جائیں، اور پھر یہ نذرانہ دینے کا سلسلہ تھا یہ بھی تھا کہ پیر صاحب وہاں پہ موجود ہیں، ان کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ان کے مرید ہیں، ان کے علاقے میں اکثر ہے، زیادہ وہ لوگوں کی ضروریات بھی ساتھ ساتھ غریبوں کی پوری کرتے تھے. کسی کی شادی کرا دی، کسی کے گھر سامان بھجوا دیا. بھی لوگ غیرت کی وجہ سے مانتے نہیں تھے. ایک سفید پوش آدمی ہے، پیروں کا بیعت ہے، رہتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ فلاں بندہ غریب ہے، کسی نے نذرانہ دیا، وہاں انہوں نے سامان پہنچا دیا، اس کی مدد کر دی. اسی طرح پھر جو لوگ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، یہاں بھی جو نظام ہے سارا اس کا انتظام چلتا تھا. یہ نذرانے کا بنیادی کنسیپٹ ہے. تو یہ ساری سلسلے اس لیے ہیں کہ بھئی تاکہ لوگ جائیں اور ایک تربیت حاصل کرنے کو راہ پر رہنما ہو. میں ایک بات کرتا ہوں، جو لوگ کسی اس تصور کے سلسلے کو نہیں مانتے، مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں جی، ہم اہل حدیث ہیں جی، ہم فلاں، وہ بھی کسی نہ کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں نظارہ میں، کسی کو بڑا تو مانتے ہیں، کسی کو فالو کرتے ہیں، کسی کی ویڈیو دیکھتے ہیں، کسی کو سنتے ہیں، کسی سے رہنمائی لیتے تو ہے. تو یہ فطری چیز ہے کہ آپ کو ایک رہنما چاہیے، راہبر چاہیے جو ضروریات میں آپ کے کام آئے، آپ کے مسائل حل کرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. نام کا تھوڑا فرق ہے. ہاں تو اصل پیری والا کام آج علماء کر رہے ہیں. اگر میں بے انصاف نہ بولوں جو آستانہ عالیہ مدینہ شریف کے سجادہ نشین ہیں، ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور کسی کے پاس نہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور ہمارے آخر زمان پیغمبر خاتم النبیین والمعصومین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور علماء ان کے وارث ہیں. تو آستانہ عالیہ مدینہ شریف کا وہ وارث ہے. اس کے لیے اولاد سے وہاں بھی شرط نہیں، گھروں جمنے کا تو کہاں ہی پیر بنے گا. ٹھیک ہے جی. تو علماء ہی وہ اصل میں منصب ہے، علماء کو بیعت کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صاحب اجازت ہو کے اس چیز کی اجازت لے کے انہیں کیا کرنا چاہیے، بیعت کر کے لوگوں کو بلانا چاہیے. اب آپ یہ پیروں والا ہی کام تو کر رہے ہیں. مفتی فیضان جلالی کیا کام کر رہے ہیں؟ اگر آج دیکھا جائے تو پیروں والا کام ہے کہ وہ لوگوں کو بلا کے ان کے مسائل سن رہے ہیں، ان کی ذکر کر رہے ہیں. اللہ یہ آسانہ آپ کا سلامت رہے. تو ایک تو یہ کہ زندگی میں بھی ان کے پاس جانا چاہیے اور اولیاء کرام کے پاس. اور جو کرام کی شرط ہے، ہر وہ بندہ ولی نہیں ہوتا جو ولایت کا دعویٰ کرتا ہے. نذرانے کے بارے میں بعد میں نے کہا تھا نا کہ یہ نذرانہ یہی سود ہے. ہاں، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن. نذرانہ نہیں سود ہے یہ پیران حرم کا، ہر خلقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. میراث مائی مسند ارشاد انہیں، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے. اقبال ہے، کمال کر گئے. اقبال قلندر ہے. خلاصہ کیا آپ نے سننے والوں کو اس کا شعر کو آپ نے پڑھ دیا ہے. تو اسی آج پکا پروگرام بڑھایا ہے ایسا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی عام آدمی جو عالم دین ہے، جو اصل میں رہنمائی کر سکے، اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کے پاس بنیادی سہولیات موجود نہیں.
لیکن پیران کی 3 کروڑ کی گڈی جی ہے نا باہر اور ایک نہیں کہے گی گھر ہاں کوٹھیاں بنگلے اور یہ سب ہے اور یہ نذرانوں سے سب کچھ بن رہا ہے، جبکہ عالم دین کے پاس اپنا مدرسہ بنانا ان اشعار کا شان ورود چھوڑے اپنا لمبا ہو جائے گا۔ نہیں خیر، یہ جو اشعار اقبال نے کس موقع پہ بولے تھے؟ اب میری معلومات کے مطابق شاید ان پر قرضہ تھا جب جی اس میں یہ کہ اقبال لاہور میں کسی کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، جی لاہور میں جی کسی کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہ بندہ جو ہے نا وہ ان کو کہتا ہے جی میرے مرشد ہیں، آئیں میں بھی آؤں۔ اقبال نے کہا چھوڑو میں ٹھیک ہوں، بس ادھر ہی ہوں میں، آپ جاؤ کو آؤ۔ اس نے کہا نہیں آپ میرے ساتھ جائیں، آپ دیکھیں گے میرے پیروں کو تو کمال ہوا۔ جس وقت وہاں گئے نا اقبال اور وہ شخص میزبان جو اقبال کا تھا، تو وہاں ایک بندہ آیا، اس نے کہا اگر دعا کریں مجھ پہ قرضہ ہے، ٹھیک میرا قرضہ دور ہو جائے۔ پھر اس نے دعا کروانے کے بعد اس نے 10 روپے اس زمانے میں 10 روپے نکالے اور پیر صاحب کو دیے، دے تب پھر اقبال کی روح تڑپی۔ پہلا ایسے اگر پہلے 100 ایسی ہونے کو مسئلہ یہی ہے۔ اب یہ باتیں اب حالانکہ اقبال یہ باتیں کرنے کے بعد گالیاں تو پڑیں گی، پیروں کو ماننے والا ہمیں ہے، گالیاں تو پڑیں گی، بے شک پڑتی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہ ملک راج کر چکے ہیں کیسے یہ والا کہ ہمیں پریشانی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ بھئی علامہ اقبال کے بارے میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ بھئی وہ پیروں کو نہیں مانتے۔ ہاں یہ بھی تصوف میں بڑا انہوں نے لکھا ہے، اور بلکہ حضرت مجدد صاحب کی مزار پہ حاضر ہو کے بچے کی دعا کی تھی، بچہ پیدا ہوا لے کے اور حاضر ہوا حضرت شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خواب کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ یہ انہوں نے شان مداروں پہ جانے والے ماننے والے، لیکن اچھے کھڑے اور کھوٹے کی پہچان ہر زمانے میں ہونی چاہیے اور بات ہونی چاہیے۔ تو ایک یہ تھا کہ بھئی ہمارا بھی المیہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مرشد کون ہے۔ مرشد عالم دین ہے جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی تنخواہ اتنی کم رکھی ہوئی ہے کہ حالت نہیں، وہ یعنی وہ آپ کا اس کی محتاج ہو چکا ہے معاشرے۔ اس لیے اب مولویوں کو یہ فکر ہے کہ بھئی وہ بیچارے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں ساتھ میں، دکان ڈال ہو دی اب یہ بھی کر، تو جو بندہ دکانداری کرے گا تو وہ کیا کم آئے گا؟ پہلے تو آتے ہی کوئی اس طرف دین کی طرف کم لوگ آتے ہیں، تو جڑے آئے انہوں نے لا لو کم بجے کم کرو، تو رہنمائی کون کرے گا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلافت تھی کہ آپ کا پہلا دن تھا تو آپ نے وہ تھان اٹھائے ہوا تھا اور جا رہے تھے، حضرت عمر نے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی روزگار کا مسئلہ، تو فرمایا کہ اگر آپ روزگار کریں گے تو مسلمانوں کے معاملات کون دیکھیں گے؟ تو پھر انہوں نے وظیفہ رکھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو نصیحت کی تھی وصایا شریف میں ہمیں، وہ دوسروں نے پڑھ لی۔ ہمارے یہاں اس پر عمل نہیں ہے کہ جو اہل علم ہیں ان کو دیکھا جائے، ہمارے ہر مدرسے میں بڑے بڑے لائق طلباء ہیں، ان کی ذمہ داری، ان کی سرپرستی اٹھائی جائے، ان پر خرچہ کیا جائے، ان کو پیسے دیے جائیں، ان کو لائبریریاں بنا کے دی جائیں، ان کو ادارے بنا کے دیے جائیں۔ لیکن ہمیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ٹھیکیدار بھی خود بننا پڑتا ہے اور مدرس بھی خود۔ اس لیے گل ہو سکے بھائی لمبی ہو جیسی کوئی گاڑی موڑی ہم اپنی واپس، تو مرشد کی ضرورت ہے ہر زمانے میں۔ در مرشد دا چھٹی نہ ہی نہیں تے ہو جائیں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں نکلی وہ بگیاڑاں گی۔ مرشد ضرورت ہے، لیکن صاحب منصب جو منصب کے لائق صالح ثقہ اجازت یافتہ سید عقیدہ عالم دین آپ کا مرشد ہے۔ اور اگر ایسے افسانے موجود ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں کہ جہاں پہ سید عقیدہ لوگ موجود ہیں، بعمل پیران نظام ہیں اور ان کا سلسلہ نسب ہے، تو ان کی بیعت ضرور ہونی چاہیے، ان کے بعد جانا چاہیے۔ ہاں غیر شرعی حرکات کرنے والوں کے ہم نہ حمایتی تھے، نہ اب ہے، نہ آئندہ ہو۔ دنیا سے جانے کے بعد اگلا بازار پہ جانا۔ اب میں نے آپ کے سامنے پچھلی تمہید میں 2 باتیں کی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ہر سال احد کے مزارات پہ تشریف لے کے جاتے ہیں، باقی اسی طرح جنازہ پڑھتے جس طرح میت کا جنازہ پڑھتے ہر سال، اور اس کے بعد پھر حضور یہ ارشاد فرماتے السلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہو کہ تم نے جتنا صبر کیا، تم نے جو کوشش کی۔ حضرت میرا ذاتی تجربہ ہے، آپ تشریف لے کے گئے ہوں گے، آپ کے آڈیو میں بھی گئے ہوں گے، جب آپ مزارات احد پہ جاتے ہیں وہاں پورا مدینہ شریف گھومتے، سرکار کے روزے کی کیا بات ہے، جب جتنی بندہ جائے تو وہاں رکعت آگی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے روزہ اقدس کی حاضری کے بعد اگر کسی مقام پہ جا کے بندے کا دل نرم ہوتا ہے اور آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ احد سے لے کے مزارات،
یہ حضور کی سالانہ حاضری ہے وہاں پہ جو آپ تشریف لے کے جاتے ہیں بیان کرنا. یہ اور سی ہے نا، وہ کیا ہے، ہر سال جانا، سال کے بعد انہیں خراج تحسین پیش کرنا، ان کا ذکر کرنا، تاکہ آئندہ آنے والی قوموں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے محسن ہیں. آج ٹی وی پہ بتایا جاتا ہے، کل میں جیو نے کہیں پہ چائے پی رہے تھے تو جیو نے اس کی خبریں چل رہی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا کہ آج فلانا جو اداکار ہے امریکی اس 62 سال کا ہو گیا ہے. یہ بتایا جاتا ہے ٹی وی پہ، یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں گائک کو گانے والا بندہ تھا، اس کو بچھڑے ہوئے ہم سے 40 سال ہو گئے ہیں. گانے والوں کو بتاتے ہو، فنکاروں کو بتاتے ہو، اور جن جن کو بتاتے ہو، لیکن اللہ کے ولیوں کا، صحابہ کا، جن کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا، اور جن کی برکت سے کلمہ اسلام کی وجہ سے آج ہمیں آزادی ملی ہے، تو کس کی وجہ سے؟ یہ ملک پاکستان اسلام کی برکت سے بنا ہے. لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر بنایا ہے، کسی سیکولر نے تو نہیں بنایا، کسی بدمذہب نے نہیں بنایا، کسی بے دین نے نہیں بنایا، مسلمانوں نے بنایا. اس لیے ایک تو یہ کہ ہر سال ان کا تذکرہ ہونا چاہیے بزرگوں کا جو ہمارے محسن ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو بٹھا کے بتانا چاہیے داتا صاحب علی بن عثمان نام ہے، شہباز قلندر کا نام عثمان بن عثمان بروندی ہے رحمۃ اللہ علیہ. حضرت داتا صاحب کا یہ اسم شریف ہے، غوث پاک کا یہ اسم شریف ہے، وہ اس کی ہمیں یہ ہونا چاہیے تھا بھی ہمارے، لیکن ہمیں کیا ہے، ہمارا تو اور ہی معاملات چل رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ بھئی بزرگوں کے بعد حضور بھی تشریف لے کے جاتے ہیں، صحابہ کرام کے مزارات پر جنت البقیع تشریف لے کے جاتے ہیں، اسی طرح جنت المعلیٰ تشریف لے کے جاتے ہیں. صحابہ کی فضیلت دیکھیں کہ جہاں پہ وہ آرام فرمائیں ان کو جنت کہا جاتا ہے دنیا میں. تو ان کے بعد جانا، حاضری دینا، اور وہاں پہ جا کے کیا کرنا، حاضری کے جو آداب ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے شرعی طریقے سے حاضری دینا، یہ بالکل ثابت شدہ چیزیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن ابی شیبہ میں اور المصنف ابن عبدالرزاق میں دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وہ جب بھی کسی سفر پہ جاتے تھے تو سب سے پہلے آ کے حاضری روضہ رسول پہ، گھر نہیں جاتے تھے، کہاں آتے تھے؟ روضہ رسول پہ، اور آگے پہلے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر صدیق اکبر کے بازار پہ السلام علیکہ یا ابا بکر، پھر اپنے والد گرامی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازار اقدس پر السلام علیکہ یا ابی. تو یہ تو صحابی رسول کا طریقہ ہے. مزارات پہ جاتے ہیں، اچھا اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ آپ قبروں والے دلائل دیتے ہیں. میں نے ابو داؤد کی روایت بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا پہلے، اور اس کی وجہ ملا علی قاری نے یہ لکھی ہے کہ بھئی کافروں کی قبریں زیادہ تھیں، مسلمانوں کی تھی نہیں، اس لیے کافروں کی قبر کی یہ ہمارے پاس اعتراض آیا بھی ہوا ہے، اس لیے میں نے کتاب سامنے رکھی ہوئی. ہاں ٹھیک ہے جی ہاں، مرکات میں میں نے ذکر مرکات میں مرکات کے حوالے سے سپورٹ کر دیا ہے. جی ملا علی قاری لمحات میں شیخ محقق اور دیگر محدثین نے اس کو لکھا ہے کہ ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ کافروں کی قبریں زیادہ تھیں، کافروں کی قبر کی زیارت بھی منع ہے، اس کی تعظیم بھی منع ہے، لیکن مسلمان کی قبر کی زیارت حضور نے فرمایا کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مل گئی. منع تھی تو سب کی تھی، جب اجازت ملی تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسنہ کائنات، ان کی زیارت کی قبر کی اجازت کی وجہ سے سب کو اجازت برکت سی تھی. فزوروها، تم قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، آخرت کی یاد دلاتی ہے. اب یہ مزار پہ جانے کی دلیل ہے نا، قبر سے ایک بچہ مجھے کہتا ہے اور جب آپ قبروں کی زیارت پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں ہم آپ سے مزارات نہیں مانتے ہیں، میں نے کہا یار مزار کس کو کہتے ہیں؟ ایک قبر سے اگر قبر صحیح نہیں ہے تو مزار بنا سکتا ہے، یہ تو مطلب سے ہو جاتا ہے نا. اصل میں تو قبر ہی نہیں ہے اسی پاس جا سکتے مطلب بلڈنگ نہیں جو رہتے ہیں یا مزار پہ آنے نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ بات ہے، ماں باپ کی قبر کو سنت، ابے کی قبر کو سنت، ماموں کی قبر کو سنت، لیکن ولی کی قبر کو یہ کام کون سا کام ہے دین کا، یہ کون سا سمجھنے کو سمجھا دیجیے کہ اگر حدیث کے بعد میں باقاعدہ طور پر یہ تقسیم بڑے بڑے سیرت اعلام کو بتا، لیکن ہمارے امام ظاہری نے مزارات کہتے ہیں نیو لکھا ہے موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مدارسی میں جاتا ہوں، ابن حبان جاتے ہیں، بڑے بڑے محدثین جاتے ہیں، ایک بڑے مزار کے آپ مانتے ہیں، مزاروں پہ آگے دیتے ہیں، محدثین سارے مزاروں والے ہیں، وہ تمہیں کو بتا رہے ہیں، امام بخاری کو بتا رہے ہیں، امام مسلم کو بنا ہوا
تریمسی کا بنا ہوا ہے، ہمارا ایسا کا بنا ہوا ہے، اور وہ کوئی نہیں ہے وہاں کوئی سارے نہیں ہے، بالکل ایسے ٹھیک ہے. تو بازار کے سارے ہم ہیں، تو میں نے سوچا کہ محدثین سارے ورڈ میں جانا ہے، آپ مانتے ہیں محدثین کوئی کرتے ہیں کہ یہ بات بھی صحیح ہے فلان کا. تو مجھے کہتا ہے مجھے ان کے ٹھیکوں سے غرض نہیں ہے، مجھے فن سے غرض ہے. میں نے کہا شاباش ہے، جو بازار میں جاتا ہے وہ کون ہے کہتا ہے ملتی ہے، بازار والے سے مانگتا ہے کون ہے کچھ نہیں ہے، فن کیسے عجیب تو ان سے فن کو لے لیتے. یہ ساری باتیں لے اور بہانے ہیں، بازار میں جانا، حاضر ہونا، وہاں سے بچہ حاصل کرنا، یہ سارے سے حضرت آخر میں ہم دعا پاک کر نماز جنازہ ٹھیک ہے کہ جنازہ کیونکہ وہ ہر دن ہی ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سننے میں ہی آتا ہے، دیکھنے میں پہلے اب بھی کم، لیکن کہیں بھی یہ کنسرٹ پایا جاتا ہے کہ جنازہ خود ایک دعا ہے. تو دعا کے بعد دعا یا جنازے کے بعد دعا، یہ بھی سب کچھ ہے. اس لحاظ سے قرآن و سنت میں ہمارے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا، اس میں دعا کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے اجیب اللہ اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو دعا کر سکتا ہے. اذا کیا ہے؟ جب بھی کوئی دعا کرے گا اس کی ہم دعا کیا کریں گے. اچھا جس مقام پہ دعا منع ہے، جس وقت منع وہ بھی بتایا ہے شریعت کہ کہاں پہ نہیں کرنا، وہ ساری باتیں منع ہیں، ناپاک جگہ پہ گندگی پہ وغیرہ وغیرہ. لیکن نماز جنازہ کے بعد کوئی ایسا وقت ہے کہ ممانعت موجود ہو، اللہ کا حکم موجود ہے کہ دعا مانگو، جنازہ ہے اس لیے کہ دعا مانگی جائے. مجھے وہ مسائل بات اس میں یہ بھی ایک بات ذہن میں آتی ہے نا جی کہ حضور اسلام نے اپنی زندگی میں کتنے جنازے پڑھے، ہاں ابو بکر نے کتنے جنازے پڑھے، جی اصحاب پیغمبر نے کتنے جنازے پڑھے، وہ بھی دعا مانگتے تھے. ہاں جی. سرکار دو عالم علیہ السلام کا عمل ایک طرف ہے، آپ کا فرمان موجود ہے ابو داؤد شریف میں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب جنازہ پڑھ لو اس کے بعد کیا کرو، میت پر جنازہ پڑھ لو اس کے بعد کیا کرو، اس کے لیے خاص دعا بھی کرو. ابو داؤد میں 3199 نمبر ہے. اب آگے بات تھی کہ ہم نے جب یہ روایت پیش کی تو اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جناب یہ تو اس میں اندر ہی دعا کا معاملہ ہے، میت پر جنازہ پڑھو تو پھر اس وقت دعا کرو، یہ مراد ہے. کہتے ہیں قبر پر دعا مانگنا ثابت ہے. اچھا قبر پر ثابت ہے تو جب جنازہ پڑھ لیا تو پھر قبر پہ ضرورت تھی. اس اعتراض کا جواب تو ان کے اپنے عمل سے بھی ہو گیا نا کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جنازہ خود جو دعا ہے تو جنازے کے بعد دعا نہیں، تو جو قبر پہ مانگتے ہیں وہ جنازے کے بعد مانگتے ہیں پہلے مانگتے ہیں. قبر پہ تو سب مانتے ہیں نا، آپ پوچھ لیں غیر مقلدین حضرات سے پوچھ لیں، دیوبند حضرات سے پوچھ لیں، جن سے جتنے بھی ان کے مسالے کے لوگ ہیں سے پوچھ لیں کہ وہ قبر پر دعا مانگنے کے قائل ہیں. تو قبر پہ دعا مانگنے کا کیا مطلب، جنازے کے بعد نہیں ہوتی پہلے ہوتی ہے؟ نہیں فوراً میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، بعد میں تو فوراً ہی دفن ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے اس میں کتنی دیر لگتی ہے تو بعد کی بات ہے. لیکن ہم آپ کو آج دلیل دے کے جائیں گے، آپ کے پروگرام کہاں سے دے کے جائیں گے، بخاری شریف سے دے کے جائیں گے کہ جنازے کے بعد دفن سے پہلے بھی دعا صحابہ کرام نے کی ہے، اور کس نے کی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. بخاری شریف میں 3677 ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں انی لواقف فی قوم فیدعو اللہ لعمر بن الخطاب، میں ان لوگوں میں شامل تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کر رہے تھے. حضرت عمر کے لیے کیا کر رہے تھے، کس وقت، وقت وضع علی سریرہ، جب ان کا جسم شریف چارپائی پر پڑا. ٹھیک ہے، کب لوگ دعا مانگ رہے تھے، جب ان کا جسم شریف کہاں پہ تھا، قبر پر نہیں، جنازہ کے بعد چارپائی پر لوگ جمع تھے. جس طرح ہمارا لوگ جمع نہیں ہو جاتے جنازہ پڑھنے کے بعد، اس طرح لوگ دعا کر رہے تھے. کہتے ہیں میں بھی ان میں شامل تھا. اذا رجل من خلفی قد وضع مرفقہ علی منکبہ، اس دوران ایک شخصیت ایک مرد آئے اور انہوں نے میرے کندھے پر اس طرح ہاتھ رکھا اور یقول، انہوں نے دعا شروع کر دی، رحمک اللہ
اے عمر اللہ آپ پر رحم کرے. خطاب کیا. اب آپ کی شخصیت آگے پتہ چلے گی کون ہے. رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے. مخاطب ہو گئے. ان کنت لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، مجھے اس بات کی بڑی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے یاروں کے ساتھ ضرور ملائے گا. لأنی کثیرا ما کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے بہت مرتبہ یہ سنا، ہر وقت آپ یہ فرماتے تھے کثرت کے ساتھ، یقولو کنت ابو بکر وعمر وفعلت ابو بکر وعمر وانطلقت ابو بکر وعمر. حضور کہتے تھے میں اور ابو بکر آیا ہے، میں اور ابو بکر چلے گئے، میں اور ابو بکر نے یہ کیا. ہر وقت حضور کی زبان اقدس میں کس کا نام لیتا تھا؟ ابو بکر و عمر کا. فَإِن كُنتُ لَأَرْجُو أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا، مجھے اس بات کی امید تھی کہ اللہ آپ کو آپ کے یاروں کے ساتھ ملائے گا، اور ایسا ہو گیا. کہتے ہیں میں نے کہا یہ دعا کر رہا ہے تو مجھے منقبت کون پڑھ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے جب مڑ کے دیکھا فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. واہ کیا بات. یہ شیر خدا، تاجدار حلقہ، مشکل کشا، داماد رسول، ٹھیک ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم تھے. انہوں نے حضرت عمر کے جنازے پر یہ دعا مانگی دفن سے پہلے. اس کو ہضم کر جائیں گے، کھا جائیں گے، بالکل اس کا ٹکار بھی نہیں لیں گے، اس کو بالکل چھپا دیں گے، نام بھی نہیں لیں گے اس کا. بخاری شریف 3670. ٹھیک ہو گیا. تو صحابہ کرام مولا علی کا عمل ہے، مولا علی حضرت عبداللہ بن عباس ان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جنازے پر دعا مانگتے تھے. یہاں پہ آخر میں ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اب ان کے اہل حدیث حضرات کے ایک مبلغ ہیں محقق غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، انہوں نے ان کا ایک کلپ ہے نیٹ پر موجود ہے، آپ نے بھی شاید دیکھا ہو. 20 سال کی کہتے ہیں میں نے ریسرچ کی، 20 سال ریسرچ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دعا مانگ لینی چاہیے جنازے کے بعد، نماز کے بعد بھی، جنازے کے بعد. یہ کہا مانگ لینی چاہیے، یہ انہوں نے کہا. لیکن مسئلہ تھوڑا سا ہے کہ لیکن اسے سنت نہیں سمجھنا چاہیے. میں نے کہا 20 سال آپ نے لگائے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ مانگ لینی چاہیے، 20 سال اور لگائے، ہو سکتا ہے سمجھ آ جائے کہ سنت بھی ہے. ان کے ایک اور مولوی صاحب ہیں قاری خلیل صاحب، ٹی وی پہ آتے ہیں، ان کا میں نے بیان سنا. وہ کہتے ہیں اپنے لوگوں کو حدیث حضرات کو کہ آپ دعا مانگا کریں، دعا نہیں مانگتے تو لوگ مطرف ہو رہے ہیں. انہوں نے واقعہ سنایا کہ مجھے کسی بندے نے سنایا کہ بزرگ تھے، بابا جی تھے، تو وہ نئے نئے اہل حدیث ہوئے، کنورٹ ہوئے. نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں گئے تو دعا مانگنے کی عادت تھی. امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب دعا کرو، تو امام صاحب نے کہا کہ دعا مانگنا بدعت ہے. تو بابے کو چڑھ بٹ گیا، غصہ آ گیا. بابے نے کہا مولویو اہل حدیث ہو، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تم تو غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے تو آج پتہ چلا کہ تم اللہ سے بھی نہیں مانگتے. دعا اللہ سے مانگے، تو اس لیے دعا مانگ لینی. وہ بھی اس بات پر قائل ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، جو واپس گئے تھے پائے مجھے دوبارہ آہستہ آہستہ. حضرت آخر میں جو امت بڑھ رہی ہے، جی تقسیم ہو رہی ہے، فرقے بن گئے، جی ایک گھر میں 3 فرقے ہوئے. اب کوئی ایک بھائی ایک فرقے سے، دوسرا دوسرے فرقے سے. اب یہ فرقہ بندی ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ اتحاد امت یہ تو ہونا چاہیے. امت کب تک بڑھتی رہے گی؟ اس بارے میں آپ ہمارے آڈینس کو، یہ بڑا اہم، جی ہاں ہمارے سننے والوں کو، کیونکہ ہم تو جوڑنے کی بات کرنا چاہتے ہیں نا، امت جڑنی چاہیے. کیونکہ میں اکثر اس پہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ جو اسلام کی دشمن ہے وہ جب اوپر سے بم گراتے ہیں وہ بم نہیں دیکھتا، یا وہ نہیں دیکھتے کہ نیچے کون ہے. ان کے نزدیک داڑھی والا، نماز پڑھنے والا، مسلمان، مومن، وہ سب کو نقصان ہے. حضرت قبلہ گزارش ہے سب سے پہلے تو کوئی سوال بڑا وقت کی ضرورت ہے، اس پر گفتگو بھی ہونی چاہیے. اور اتحاد امت بہت ضروری ہے. جب تک مسلمان متحد تھے، غالب تھے، جب سے مسلمان متفرق ہوئے، فرقوں میں بٹے، مسلمان کمزور ہوئے. سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ فرقہ پرستی شروع کب ہوئی، کس نے شروع کی؟ مطلب اگر ایک گھر میں 10 بندے رہتے ہیں، چلیں اللہ کرے کہ گھر میں ایسے ہوں کہ بھائی ایک والد صاحب، ایک والدہ صاحبہ اور 8 بھائی ہوں، ان کی شادیاں ہو جائیں اور وہ اکٹھے رہ رہے ہیں،
گھر بڑا اچھا چل رہا ہو، ماں باپ کی سب خدمت کرتے ہوں، باری باری ان کی بیگ میں کام کرتی ہوں، گھر خوشحال ہو، اچانک دو بھائی کہیں کہ ہم نے والد صاحب کے ساتھ نہیں رہنا، آپ کے ساتھ ہم نہیں رہنا، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا، اور وہ گھر سے جدا ہو کے الگ ہو جائیں، گھر کو توڑ دیں۔ اب گھر توڑنے کا قصور، الزام ان 6 بھائیوں پہ لگایا جائے گا جو اکٹھے آج بھی رہ رہے ہیں، یا ان 2 پہ جو الگ ہوئے؟ کن پہ لگے گا؟ جو الگ ہوئے۔ تاریخ اسلام کو اٹھا لیجیے، جو غیر جانبدار بالکل مسلک سے بالاتر ہو کر تاریخ اسلام کو اٹھائیے اور دیکھیے کہ سب سے پہلے فرقہ پرستی کس نے کی، مسلمان پہلے کیا تھے، فرقہ پرستی کا بیج کس نے بویا؟ عرب کی تاریخ، مسلمان سب ایک تھے، ایک ہی جب ماننے والے تھے، عقیدے رکھتے تھے ایک ہی۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے محمد بن عبد الوہاب نجدی، انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ مسلمانوں میں فرقہ پرستی کو فروغ دیا۔ ان کے والد صاحب کا نام تھا عبد الوہاب، وہ ایک شیخ تھے، عالم تھے، پیر تھے۔ ان کے دادا مفتی اعظم تھے، یہ ان کا تعارف آج بھی جو ان کے اہل حدیث حضرات کراتے ہیں، جو کتابیں لکھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ خود بھی عالم تھے، دادا بھی، والد صاحب بھی عالم تھے، اور دادا مفتی اعظم تھے۔ لیکن توحید کا جو شمع ہے وہ شیخ محمد بن الوہاب نجدی نے روشنی کی، وہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو توحید ان کے دادا نے پیش کی تھی وہ قابل قبول نہیں تھی جو والد صاحب نے پیش کی تھی۔ تو وہابیت ہو، شیعت ہو، دیوبندیت ہو، یا اب یہ ایک نیا آیا ہے چھوٹے مرزا صاحب کا، جو ان سب کی تاریخ بتا دیں کہ ہم سے جدا ہونے والے، مسلمانوں سے الگ ہونے والے۔ یہ سب پہلے کیا تھے؟ برے صغیر پاک و ہند میں شروع ہوئی وہابیت، اس کی بنیاد ڈالنے والے اسماعیل دہلوی صاحب، ایسا ہی ان کے والد صاحب بھی عالم، دادا بھی عالم، شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ وہ باتیں نہیں کرتے، وہ عقیدہ نہیں بیان کرتے جو انہوں نے بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب چھوٹے مرزا صاحب ہیں، ان کے والد صاحب آج بھی سنی ہیں، کل بھی انہوں نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، میں نے دیکھا ہماری جیسی نماز پڑھ رہے، سلام ہمارے ساتھ وہ پڑھتے ہیں، وہ صبح جان رحمت بلا جمعے کے بعد پڑھتے ہیں، سیال شریف کو بیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں 35 سال بھی وہی رہا۔ تو یار پوچھو تو صحیح کہ فرقہ پرستی کرنے والے یہ لوگ ہیں جو مسلمانوں سے جدا ہوئے، جدا ہونے والے سے پوچھو، ہم تو جماعت ہیں، ہم تو کبھی بھی فرقہ رہے ہی نہیں، ہم کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ کسی فرقے کی عمر 100 سال، 150 سال، 200 سال، ہماری 1400 سال کا تاریخ ہے۔ مجھے ایک بندے کہا آپ بریلوی کہلاتے ہیں، تو بریلوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1900 میں آئے تھے، 100 سال 150 سال ہوئے۔ میں نے کہا آپ یہ بتاؤ کہ ہمیں بریلوی کیوں کہتے ہیں؟ کوئی نشانی کہہ رہے تھے درباروں پہ جانے والا بریلوی ہوتا ہے، میلاد منانے والا بریلوی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ صرف ہم یہاں پاکستان میں میلاد منایا جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کی وجہ سے، اعلیٰ حضرت جب دنیا پہ نہیں آئے تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے، دنیا پہ میلاد ہوتا تھا؟ کہتا ہوتا تھا، مزار تھے؟ آج بھی صرف پاکستان ہندوستان میں ہی بریلوی کہاں پہ ہیں؟ پاکستان ہندوستان میں۔ تو باقی جو دنیا ہے وہاں پہ مزارات ہیں، یمن میں ہیں، فلسطین میں ہیں، انڈونیشیا میں ہیں، برونائی میں ہیں، پوری دنیا چلے جائیں آپ کو مزار بھی ملے گا، اور آپ کو تاجکستان، ازبکستان، پورے علاقوں میں۔ میں نے بخاری کا کہا کہ امام بخاری کا مزار بنا، تو میں نے کہا حضرت تو ساری دنیا نہیں گھومے، اگر میلاد بنانے کی وجہ سے بریلوی ہے، مزار پہ جانے کی وجہ سے بریلوی ہے، تو ساری دنیا ہی بریلوی۔ بات سمجھا؟ یمن والے سب سے بڑا میلاد کرتے ہیں، تو یمن والوں کو بریلوی کس نے بنا دیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے قدیم نظریات کو اہل سنت والے ہیں، میلاد والے اور مزار۔ میں خود 20 سال تک ریسرچ کرتا رہا اس بات کہ مجھے بھی پتا چلے کہ حق کیا ہے، تو مجھے بھی یہی پتا چلا 20 سال کے بعد کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ حق پر ہے تو وہ کون سا ہے؟ جو سب سے پرانا ہے اور سب سے بڑا ہے۔ یہ ابن ماجہ میں 3950 نمبر ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل پیش فرمایا، فرقہ پرستی سے بچتے ہیں، نہ میرا، نہ مفتی فیضان کا، نہ کسی اور۔ کس کا؟ جن کا جس دا دنیا کلمہ پڑھے۔ کیا فرمایا؟
ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، جب آپ یہ دیکھو کہ اختلاف شروع ہو گیا ہے تو مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ کے پیچھے پیچھے چلو. سواد اعظم، مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ یہ حق پر ہوگا، قیامت تک اس کو کوئی نہیں توڑ سکے گا. بخاری کی روایت کے مطابق کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا مسلمانوں کو. یہ سب سے بڑا گروہ ہے. انہی کا سب سے یہی وجہ ہے کہ جتنے فرقے ہیں سب کا بایو ڈاٹا نکال لیں. جو آج اہل حدیث ہے پیو دادا سنی تھا، جو آج دیوبندی ہے پیو دادا سنی تھا، جو آج شیعہ ہیں ان کا پیو دادا سنی تھا. تو بھائی ہم تو کبھی فرقہ رہے نہیں، نہ کبھی فرقہ بنے ہیں. جو فرقہ بنے ہیں انہیں کہیں گے واپس آ جائیں. آپ کے پروگرام کے تھرو میں کہہ رہا ہوں، اہل حدیث حضرات اللہ کو دیتا ہوں، آپ واپس آ جائیں، جماعت میں واپس آ جائیں، فرقے سے بچے. ہاں جی، مسند احمد کی روایت کے مطابق حضور نے ارشاد فرمایا، ہر جس طرح بھیڑیا ہوتا ہے نا بکری کو شکار کرنے والا، اسی طرح انسان کا بھی ان الشیطان ذیب الانسان، شیطان انسانی بھیڑیا ہے، انسان کو شکار کرتا ہے. جس طرح بھیڑیا اس بکری کو شکار کر لیتا ہے جو ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، اسی طرح شیطان بھی اس بندے پر حملہ کرتا ہے جو جماعت سے جدا ہوتا ہے. علیکم بالجماعہ، تم پر جماعت واجب ہے. اب دیکھیے روٹین چیک، چھوٹے مرزا صاحب آج ایک فتنہ ہے، مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے بڑے مرزا کے کفر پر اور چھوٹے مرزا صاحب کے بدتمیز اور فتنہ ہونے پر امت کا اجماع ہو چکا ہے. ان کی ہسٹری کیا ہے؟ پہلے وہ کیا تھے؟ سواد اعظم تھے، پھر جماعت سے وہ جدا ہوئے، فرقہ بنے، مختلف فرقوں میں جاتے جاتے آج وہ فرقہ بن چکے ہیں. اب تو وہ کچھ بھی نہیں رہے. آپ ان لوگوں کی ہسٹری دیکھیں جو کچھ کسی نے کہا میں اہل قرآن ہو گیا، کوئی مرزائی ہو گیا، کوئی کیا بن گیا. بڑا مرزا پہلے کیا تھا؟ کہتے ہیں تانا دیتے ہیں نا مرزائی وہ تمہارے بڑی نماز پڑھتے ہیں. قادیانی بھائی میں نے کہا بھی آپ پہلے کون سی پڑھا کرتے تھے؟ سارے گمراہ ہم تو پہلے حنفی ہوتے ہیں نا، پہلے کیا ہوتے ہیں؟ سنی ہوتے ہیں. اسی لیے مسلمانوں کا جو بڑا گروہ ہے حل اس کا یہ ہے کہ سب کو واپس لیں. جو بندیوں کو بھی کہیں گے واپس آ جائیں، ایسا ہی اہل سنت و جماعت بن جائیں، سارے ایک نقطہ نگاہ پہ جمع ہو جائیں. جو مسلمانوں کو کثیر لگ رہا ہے، کیونکہ جتنا بھی کوئی زور لگا دے، ہاں جی جتنا بھی کوئی زور لگا دے امت کی اکثریت کو نہیں توڑ سکتا. اہل حق کی اکثریت کبھی بھی ٹوٹے گی نہیں، یہ نبی پاک کا فرمان ہے. حدیث میں کیا ہے کہ ساری جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ساری امتوں کی صفحے ملا کر ٹوٹل کتنی بنے گی؟ 120. اس میں صرف امت محمد کی صفحے ہوں گی 80. تو 80 بچوں اگر 80 نکل گئے تینانے کو تو کچھ بھی نہیں بچنا. لہذا اگر حل تلاش کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ فرقہ کا کیا مطلب ہے؟ خود چھوٹے مرزا صاحب سے پوچھا گیا کہ فرقہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ٹوٹ کر الگ ہونے والے کو فرقہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو بتاتے ہو ٹوٹ کر الگ ہونے والے کو فرقہ کہتے ہیں، جدا ہونے کو فرقہ کہتے ہیں، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کس سے ٹوٹ کر الگ ہو تو فرقہ بنتا ہے؟ تو اب ان کا نیا کلپ آیا جس میں انہوں نے خود یہ بات کی ہے کہ بھئی جماعت سے الگ ہونے والا کیا ہوتا ہے؟ فرقہ. تو فرقہ پرستی کا حال یہ ہے کہ دیکھیں آج بھی ہمارا طرز کیا ہے. آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے، کیوں بلایا؟ ہم کسی پر حملہ آور ہیں یا اپنے اوپر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیں؟ اعتراض ہم پر کون کرتا ہے؟ یہ عجیب بات ہے نا کہ وہ فرقے ہی بنے ہیں نا. جو فرقہ بنے ہیں، مجھے ایک بندے نے کہا جی بھائی کسی بدمذہب کے حوالے سے آپ کیوں سب تو مسلمان ہیں، سارے کیا ہیں مسلمان، تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی ہم سب کا جنازہ پڑھ لیں، سب کے ساتھ نکاح کر لیں؟ آپ کہتے ہیں صرف سنی کے ساتھ نکاح ہے، صرف سنی کے جنازہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا خود آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں، ایسے ہی ہم بھی ٹھیک ہیں نا مطلب. تو جو ہم سے جدا ہوا وہ دیوبندی ہوا. اگر ہم ٹھیک تھے تو ہم سے جدا کیوں؟ سارے اگر مسلمان ہیں تو لوگ دیوبندی کیوں؟ سنی اگر مسلمان ہیں اور ہمارے مسلمان ہونے پر اجماع ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب سارے جتنے بدمذہب ہیں، ہمیں بدمذہب بھی، ہمیں بدعت بھی کہتے ہیں، مشرک بھی کہتے ہیں، ایسا ہی ہے. لیکن نمازیں ہمارے پیچھے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ہم کسی بدمذہب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، سب ہمارے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. یہی ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے، یہی سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، تم ہمارے پیچھے نہیں پڑھتے. جب ہمارے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو ہمارا عقیدہ کیوں چھوڑا ہے؟ ہم سے جدا کیوں ہوئے ہو؟
تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر ہمیں کیا تمہاری خواہش ہے کہ ہم تمہارا جنازہ پڑھیں تو تم واپس آ جاؤ, ہم جنازہ پڑھیں گے. تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ نکاح کریں تو واپس آ جاؤ, ہم کر لیں گے. چور مچائے شور مفتی صاحب جنہوں نے فرقہ بنایا وہی کہتے ہیں کہ فرقہ پرستی حرام ہے. فرقہ پرستی نہیں کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں ہم جماعت والے ہیں, ہم فرقے والے نہیں ہیں. لہذا جتنے بھی مولوی ہیں آج ان سب کا شجرہ سے کوئی میرے سامنے آ کے بیٹھنے کو تیار نہیں. کوئی مجھے بتائے کہ وہ 14 صدیوں سے اہل حدیث ہے, نسل در نسل, باپ بھی دادا بھی پڑو در دادا. وہاں کے مولوی صاحب مسرور کے یوسف صاحب وہ کہتے ہیں میں بھی اہل حدیث وہابی, میرا بابا بھی, میرا ابا بھی, میرا دادا بھی. میں کہ پردادے کا نام کیوں نہیں لینا؟ اسلام کے تو آیا 1400 سال پہلے تھا. لہٰذا حل یہ ہے بھائیو واپس آ جاؤ. آج بھی ہماری طرز فکر یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر ہونے والے اعتراضات کے جواب دیتے ہیں. ایسے ہم سب سے زیادہ امن والے ہیں. اور دیکھ لیں جہاں پہ کسی فرقے کی ہوئی ہے نا غلبہ ہوا ہے, انہوں نے مارا ہے مسلمان. عراق میں سنیوں کو ذبح کیا گیا, سوات میں قبروں سے نکال کے نکالے گیا. اور یہ دیکھ لیں کہ جب یہ وہابیت جو اسلام کی زہر ہے جب وہ غلبہ ہو گیا جس کا اگر ان کا, تو وہ آپ کو قبروں سے نکال کے ماریں گے. آپ کی جمعیت ٹوٹ جائے گی اگر ان کا وہ قبضہ ہوگا. سمجھ آ گیا؟ آخر میں آپ کے عراق میں یہی کیا ہے, ریکارڈ ہے. میں 2 کتابیں آپ کو آج آپ کے پروگرام میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ میں اسپیشل چھوٹی اوپر ٹھیک ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی, جہاں سے وہابیت شروع ہوئی ہے. کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ اس بندے سے شروع ہوئی. اس کا بابا وہابی نہیں تھا, اس کا دادا وہابی نہیں تھا, اس کا پردادا وہابی. یہ ان کی یہ کتاب ہے احکام تمن الموتیٰ. یہ سعودیہ کی لائبریری میں ریاض کے اندر پڑی ہوئی ہے. اس کا نمبر ہے 771 نمبر. ریاض کی لائبریری میں آج بھی پڑی ہوئی ہے. اس کا ہے قبروں پہ جانے کے احکام. اس میں سب لکھا ہوا ہے کہ مردے سنتے ہیں ساری ہمارا جو موضوع جو ہمارا آج موجود ہے. یہ کتاب کبھی انہوں نے ویسے تو اس کی ہر کتاب کا ترجمہ کر دیا, اس کتاب کا ترجمہ نہیں کیا کیونکہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ مردے سے باتیں نہیں کر سکتے. اچھا کیا کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں آپ عالم دین ہیں, اس کا سکین بعد آپ لگا دیجیے گا. ابن ابی دنیا کا حوالہ دیا, زید بن اسلم سے ہے. کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جو جدا ہو کے الگ بیٹھ کیا جاتا تھا, اللہ را کیا کرتا تھا. تو اہل زمانہ جب شکار ہوتے تھے تو استغاثوا بھی اس سے مدد مانگا کرتے تھے. جب بارش نہیں ہوتی تھی کس کے بعد جاتے تھے؟ مرشد صاحب کے بعد, پیروں کو جاتے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے پھر اس کا جنازہ ہوا, پھر وہ فوت ہوا, پھر اس کا جنازہ اس طرح ہی آگے پورا لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کی چرپائی اڑ گئی اور وہ غائب ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی تھے, حدیث لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے ان کی بیوی فوت ہو گئی تھی اور بیوی کے فوت ہونے کے بعد وہ آگے خواب میں نہیں آتی تھی. باقی خواتین خواب میں آتی تھی, بیوی نہیں آتی. ایک دن انہوں نے ان سے پوچھا کہ میری بیوی میرے خواب میں نہیں آتی. یہ روایت ہے, یہ آپ اس کو بعد میں سکین لگا دیجیے. یہ بھی ابھی دنیا کی ہے ایسی سند. واخرج ابن ابی دنیا بسند لا باس به. ایسی سند ہے جو ضعیف نہیں ہے, جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بندہ تھا, اس کی بیوی فوت ہو گئی, وہ اپنی عورتوں کو خواب میں دیکھتا تھا لیکن اس کی بیوی نہیں ان کے ساتھ. تو اس نے ان سے پوچھا کہ میری بیوی میرے خواب میں کیوں نہیں آتی. تو انہوں نے اسے بتایا کہ تم نے جو کفن دیا ہے نا اس کو وہ تھوڑا پڑا ہے, تو اس کا وہ جسم پورا کور نہیں ہوتا, لہذا وہ شرم کے مارے تیرے سامنے نہیں آتے. سن رہے ہیں, سماعت کر رہے ہیں؟ اچھا جی. کہتے ہیں کہ بھئی وہ ایک بندے کے پاس آیا, وہ بندہ نبی پاک کے پاس آیا, صحابی تھا, اور انہوں نے بتایا, حضور نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ کوئی بندہ اگر اور فوت ہوتا ہے تو اس کے قبر کے اس کا جب کفن ہے اس کے اندر کفن مزید رکھ دو اضافی, یہ تمہارا کفن پہنچ جائے. چنانچہ ایک انصاری صحابی فوت ہوئے, ان کے کفن میں انہوں نے اس صحابی نے اپنی بیوی کے لیے کفن رکھا جس کو زرد رنگ کا نشان لگا دیا. یہ آج آپ کو بھی میں نے اس میں سے جو کچھ نکالنا ہے میں ترجمہ کر رہا ہوں. پہلی کتاب چھپے گی
محمد بن عبد الوہاب نجدی کی، جس کو سنی مولوی جس کا ترجمہ کر کے چھاپا گیا، پتہ چلے نا وہابی بھی جی اے وہابی جو تو دسی جا رہی ہے یہ تو بہت زیادہ غلط ہے. وہ کس چیز کو مانتے ہیں؟ اگر آپ جائیں گے تو قبروں کو سلام کر دیں گے، نام لے کے کریں گے، ان کے سننے کے قائل ہیں. یہ والی زیادہ عجیب و غریب لوگ ہیں، ان کا تو بالکل اینڈ ہو گیا نا، یہ تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. چنانچہ جب وہ صحابی فوت ہوئے انہوں نے رکھ دیا، اور رات کو جب وہ سوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی بھی ان کی خواب میں آئی، اور اس نے وہ کفن پہنا ہوا تھا جس کے اوپر زرد رنگ کا نشان لگا ہوا تھا. ابن عبد الوہاب نجدی جو وہابیوں کا بڑا ہے، اس کے یہ ثابت کر رہا ہے اس حدیث سے، ایسی سند سے جس میں کوئی مسئلہ نہیں، کہ بندہ مرنے کے بعد بھی کام آ سکتا ہے. کام آئے مردہ مرنے کے بعد کام آئے، کفن لے کے اپنا پہنچا دیا. اب یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، یہ آپ نے والد صاحب کو، یہ اپنے ابا جی سے پوچھے. کس سے؟ یہ میں نے نمبر بھی بتا دیا، اس کا بھی لگا دیجیے گا، اس کا لائبریری کا نمبر بھی لگا دیجیے گا، اور اس میں ایسی ایسی روایتیں ہیں کہ جو سارا ہمارا عقیدہ ثابت ہے. یعنی میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ اس کتاب میں بھی آ جائیں ساڑھا تھوڑا جھگڑا، یہ کتاب اب چھپی نہیں ہوئی، یہ دبا کے رکھی ہوئی ہیں. میں نے ایک مولوی کو دکھایا، وہ کہتا ہے اس میں ضعیف باتیں ہیں. میں کہا اس مطلب ہے وہابیت ضعیف ہے، لیکن والا کون ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی انصاف کی بات کرو یار. نالے تسی ساڑھے تو بکرے ہوئے، نالے تسی آ جاؤ ساڑھے تو ایک مطلب پوری برادری کو چھوڑ کے وہابی ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے. اور اس نے ساری برادری کی ہر نظریے سے ٹکراؤ دیا، جدائی اختیار کی. جب وہ مر جاتا ہے تو ساری برادری میں مسئلہ ہونا بھی اسی نماز ضرور پڑھنی ہے. اس نے بڑا لحاظ نہیں کیتا، بکرے ہوں تو انہوں بڑا لحاظ ہے. تو بھائی خرابی کی نشاندہی کریں کہ خرابی کہاں پہ ہے. جب تک چھوٹے مرزا صاحب نہیں تھے 2008 میں وہ آئے ہیں، ان کے مذہب کی کتنی عمر ہو چکی ہے؟ 16 سال پہلے چھوٹے مرزا صاحب انجیر محمد علی مرزا صاحب جنہیں کہتے ہیں، ان کا فتنہ نہیں تھا، ان کا فرقہ موجود نہیں تھا، ان کے بحث مباحث سے بڑے لوگ نہیں تھے، گھروں میں فتنہ نہیں تھا. فتنہ کب شروع ہوا؟ پہلے سب ایک تھے نا، ایک تھے تو مسئلہ نہیں ہوتا تھا. سارے بندے کی کہتے سن، ایک دوسری مندے سن، پیار نہ رہنے سن، محبت سے رہتے تھے، اتفاق سے رہتے تھے. پھر کیا ہوا؟ ایک بندہ جو بندی ہو گیا، اس نے کہا ابا جی تسی بھی مشرک ہو، تھوڑا دادا بھی مشرک ہے، تسی ساڑھے مشرک، قبروں تو جانے کو بدعت کر دیا، شور شرابہ کیا، اختلافات ہوئے. حالانکہ یہ پہلے سارے کام ہوتے تھے. ہاں جی ان کے سب بڑے کرتے تھے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ہم ہیں یہاں کے قرآن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنا سارا عقیدے 14 صدیوں سے ثابت کرتے ہیں، پہلی صدی سے ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کو ہو تو سوالات. ہاں جی. دوسری کتاب جو ہے یہ آپ اس کو دیکھ لیں. آپ میں کہتا ہوں کتاب ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے میت کو کیسے نفع پہنچا سکتے ہیں. یہ کہاں سے چھپی ہے؟ سعودیہ سے. اس میں ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ اسے سارے ثواب بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی آپ کو سنا بھی سکتے ہیں، چارہ بھی کر سکتے ہیں. یہ دو کتابیں ہیں جی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی. آپ نے کتب سے، حوالہ جات سے، ایک جو 14 صدیوں سے جو مسلمانوں کی روایات رہی، چونکہ اب یہ اس طرح کی کتاب آپ نے دکھائی ہے تو اب یہ بالکل اب یہ کتاب آپ نے تو نہیں لکھی، میں بھی اس کو لکھنے والا نہیں، اگر اس کو کوئی لکھنے والا تو ہے. اب اس کے اندر کی جو روایت لکھی ہوئی ہے کفن والی، تو اب کفن کسی کے اس میں رکھ کے پھر وہاں کفن دوسری قبر میں پہنچنا، تو یقیناً میرا خیال ہے کہ اختلاف کو مٹایا جائے. یہاں ایک اور بات بھی ہے جی چھوٹی سی، کہ جب ہم کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی ہم ان کو نہیں مانتے. مثلا امام زاہبی کی کسی محدث کی بات پیش کریں تو کیا کہتے ہیں کہ یار ہم نہیں جانتے، ہمیں ان کے عقیدے سے کوئی غرض نہیں ہے. یا اگر یہ کہیں کہ محمد الوہاب نجدی کی ہم کہیں جسے واپس شروع ہوئی ہے تو وہ کہیں گے ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں آپ نہ مانیں، ماننا نہ ماننا ان کا مسئلہ. صرف اتنی گزارش ہے کہ وہی فتویٰ جو مزار پہ جانے پر، جو مزار پہ جانے کی وجہ سے یا ان معاملات کی وجہ سے، یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے آپ ہم پر لگاتے ہیں، وہی فتویٰ جو یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے وہی فتویٰ آپ نے محمد بن الوہاب نجدی پر بھی لگایا. ہاں بس پھر مسئلہ آ گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی، آپ سلامت رہیں بڑے اچھے ماحول میں. ابھی کچھ سوال اگر آج کسی کو سوال اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو بالکل بلا جھجھک آپ سوال کر سکتے ہیں، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں نا
ان کا اپنا موقف ہے، میرا موقف، آپ کا بھی موقف ہے نا، آپ کا بھی ایک ذہن کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی ہو تو آپ بات باقاعدہ پوچھ سکتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے زیادت قبور کے بارے میں بڑا تفصیل سے سمجھایا اور ہمیں سمجھ بھی آئی ہے، ہمیں اپنے عقیدے پر فخر بھی ہے، ناز بھی ہے۔ ہمارے علاقے میں اور علاقوں میں بھی ہوگا ایک رواج سے سمجھے کہ جب عید ہوتی ہے یا عام دنوں میں بھی ہمارے جو گاؤں کی عورتیں ہوتی ہیں وہ صبح جا کر نماز پڑھ کے قبرستان میں آتی ہیں اور دعا کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پر، ماں بیٹے کی قبر پر تلاوت کر رہی ہوتی ہے، بیوی خاوند کے قبر پر تلاوت کرتی ہے۔ تو اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عورتوں کو قبروں پر نہیں جانا چاہیے، تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا اچھا بھائی کا نام کیا ہے آپ کا پیارے بھائی؟ مدثر پیار اچھا ماسٹر مدثر صاحب کا سوال جو ہے یہ ہے، اب میں ان سے مخاطب ہوں، آپ سے میں مخاطب ہوں، یہ ہے جی بھائی عورتوں کا مزار پہ جانا یا قبرستان جانا، اس حوالے سے یہ سوال ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، آپ کی بزرگ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، میری بھی بڑی عمر ہو چکی ہے سوالوں میں جواب دیتے ہوئے، آج تک مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا عورتیں مزار پہ جا سکتی ہیں یا قبرستان جا سکتی ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں پوچھا گیا بھی کیا عورت بازار بھی جا سکتی ہے۔ صحیح، صرف سوال کس کا ہے یہ میں آپ کو نوٹ نہیں کر رہا، میں پورے معاشرے کی ایک اس کا فیکٹ میں بیان کر رہا ہوں، المیہ اپنا بیان کر رہا ہوں۔ بھائی میرے چھوٹے بھائی کا رشتہ ہونا تھا کہیں پہ، اپنی آپ کو بات بتا رہا ہوں، میرا چھوٹا بھائی تھا، اس کا رشتہ ہم نے کرنا تھا، والد صاحب حیات تھے، تو رشتہ آیا، بھائی وہ کہتے تھے ہم نے بڑی لکھی بچی سے شادی کرانی ہے اپنے بچے کی، تو کہا کہ بھائی وہ ہماری بچی ہے، وہ ٹیچر ہے، ان کا یہ تھا وہ ٹیچر ہے اور وہ روزانہ اسکول بھی جائے گی اور باقی معاملات بھی کرے گی، لیکن ہماری بچی جو ہے نا وہ مزار پہ نہیں جائے گی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ بازار جائے گی کہ ہاں جی جائے گی، پکنک بھی جائے گی لیکن مزار پہ نہیں جائے گی۔ تو سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے، خیر وہ ہم پیروں سے کہا بھی نہیں، ہم تو پھر آپ تو الگ نظریے بنے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بھئی مزار ہو یا مسجد ہو یہ خیر والی جگہ ہے، اصولی طور پر دیکھا جائے تو مسجد خیر کی جگہ ہے اور مزار بھی خیر کی جگہ ہے، اور بازار کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ شر کی جگہ ہے۔ عورتوں سے بازار بھرے ہوئے ہیں، پکنک پوائنٹس بھرے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے، ولیموں پہ جاتی ہیں، شادیوں پہ جاتی ہیں، بند صبر کی جاتی ہیں، جن کی پردے میں جاتی ہیں ماں بہنیں وہ سبحان اللہ ان کے لیے، ان کی دعائیں ہیں، لیکن اکثریت ایسا نہیں ہو رہی، لیکن کبھی بھی کوئی سوال نہیں اٹھاتا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کیا آپ نے کہ سوال صرف اب آپ کو گاڑیاں ملیں گی، مولوی صاحب گاڑی سے اتر رہے ہیں، اس کی تصویر لگی ہے، بڑے بڑے جو ہمارے پرسنالٹیز ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی تصویریں لگی ہوتی ہیں نیٹ پر، یہ دیکھو جی آپ کو کہتے ہیں کہ سادگی سے زندگی گزارو اور اپنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن ایکٹر کی گاڑی جو ہے، اداکار کی گاڑی نہیں دکھائیں گے کہ وہ کس گاڑی پہ آ رہا ہے، سیاستدان کی گاڑی نہیں دکھائی جا رہی، صرف مولوی کی دکھائی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لے کے کہاں جا رہے ہیں، ٹارگٹ کس چیز پر ہے، نہ مولوی ٹارگٹ ہے نہ مزار ٹارگٹ ہے، اصل میں مذہب ٹارگٹ ہے کہ پہلے ان کو کیا کرو متنازع بنا دو، لوگوں کی نظر میں بالکل ان کو ایسے کر دو۔ ایک سکھ گرو تھا، میں اس کا بیان سنا، ویسے کسی نے کلپ مجھے سنایا، بڑا مزیدار بات تھی، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سکھ گرو کہتا ہے کہ وہ نہ گاڑی میں جس میں جاتا ہے نا بیان کرنے کے لیے اپنی کمیونٹی کو، تو وہ جس گاڑی میں جاتا ہے اس گاڑی پہ انہوں نے ہوٹل لگایا ہوا تھا، وہ بتی نہیں ہوتی سر کہ وہ بتی لگی ہوئی تاکہ جہاں سے جائیں وہ لوگ آگے سے ہٹ جائیں، تو اس کے خلاف کسی نے گانا گایا، کسی اور سکھ نے، کہ بھئی ایک بابا نانک سی جنہیں ساری دنیا گاہ دیتی، پیدل دنیا گاہ دیتی، تو ایک اج کے ساڑھے بابے نے جنہیں بتی گڑی تے لا دیتی۔ تو جب وہ کسی بیان کر کے گرو نکل رہے تھے کسی اپنے محفل سے، تو کسی صحابی نے ان کے سامنے مائک کیا کہ بابا جی تواڈے بارے کیا اعتراض ہے، آپ پر یہ اعتراض ہے کہ آپ نے گاڑی پہ کیا لگا رکھا ہے، بتی لگا رکھی ہے، آپ کا بڑا پروٹوکول ہے، بڑی مہنگی گاڑی ہے، تو بابا نانک تو پیدل چلتا تھا، تو آپ تو گاڑیوں پہ آ گئے۔ تو بڑی سننے والی بات ہے اگر آپ توجہ کریں گے
تو گرو جو ان کا گرو تھا اس نے جواب دیا بھی یہ بندہ جاہل ہے جس نے میرے خلاف گانا گایا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ جب بابا نانک پیدل چلتا تھا ادو ساری دنیا ہی پیدل چل رہی تھی، بندے بھی کھوتے ہیں گھوڑیاں سے سواریاں کرتے ہیں، بابا نانک بھی نہیں چل رہا سی۔ ہوں یہاں نے تو یہ کرتا کہ آپ یہ گڈی دے پہ کے چلے پہلے پہنچ جاتے، گرو ساڈا پیدل ٹردا ہے۔ ساڑھے مجھے تو بھی دل کرتا بھی ساڑھے کو فارچونر ہوئے V8 ہوئے بڑی کوشش ہوئے، لیکن مولوی ساڑھے کو گڈی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ مولوی تو دیکھے کھانا آئے ہیں، مولویوں کو کوئی حق نہیں بنتا۔ تو یہ ٹارگٹ اس لیے کیا جاتا ہے مزاروں کو بھی مسجدوں کو بھی کہ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو اب مزار پہ جانے کا مسئلہ یہ تبعید اس لیے بات ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہمارا المیہ کیا ہے، لے کے کہاں جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مزارات بھی جانے کے ان کی ویڈیو لگا رہے ہیں، مزار کے خلاف مسلسل لگ رہی ہیں، گانے ہو رہے ہیں، گندی فلمیں بن رہی ہیں، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ ایسے ایک ڈرامے میں ماں اور بیٹی کا، بیٹے اور بیٹی اور باپ کے رشتے میں گندگی دکھائی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن اس پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اعتراض ہے کس پر ہے؟ مزار پہ۔ لہذا آپ مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ بھائی عورت عورت ہے، عورت کا معنی کیا ہے؟ وہ پردے والی ہے، عزت والی چیز ہے، لہذا اسے پردے میں رکھے، سنبھال کے رکھیں گے۔ بغیر محرم کی عورت کہیں بھی نہیں جا سکتی، محرم کے ساتھ جہاں جانا چاہے شرعی ضرورت کے ساتھ جا سکتی ہے، شرعی پردہ کر کے محرم کے ساتھ۔ بغیر محرم کے نہ مزار جا سکتی ہے نہ بازار جا سکتی ہے، حتیٰ کہ وہ حج کے لیے، ہاں جی حج کے لیے بھی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے۔ فرض ہونے کے باوجود تو اگر عورتیں پردے میں جائیں اور ان کے فتنے کا اندیشہ نہیں، اور وہ کیا کرتی ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ ان کے مرد جاتے ہیں، پردے میں جاتی ہیں، تو اس لحاظ سے مفتی عبدالقیوم مداری صاحب ہمارے مفتی اعظم پاکستان ہیں، ان کی کتاب العقائد والمسائل ہمارے نصاب میں پڑھائی گئی، انہوں نے لکھا کہ پردے کے تحت شرعی پردہ کر کے جا سکتی ہیں۔ خرافات جو ہو رہی ہیں کہ عورتیں ہیں بے پردگی کی ہوئی ہے، وہ فیصل مسجد بھی جائیں تو جائز نہیں۔ فیصل مسجد کی کبھی ویڈیو لگی؟ کبھی کسی نے فیصل مسجد کی ویڈیو لگائی؟ شاہی مسجد کی کبھی کسی نے لگائی ہے؟ کیوں؟ ٹارگٹ کیا ہے یہ سمجھ۔ جی اگلا سوال نیکسٹ۔ اور کوئی سوال کرنا چاہیے کریں، سوال ہے کوئی چیز ذہن میں آ رہی ہے، ہر آدمی ذہن رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، فکر رکھتا ہے، ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں نا الحمدللہ۔ تو اللہ آپ سب کو جزائے خیر۔ پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ جتنے اب آپ بھی تشریف لائے، بیٹھے، آپ نے وقت دیا۔ حضرت صاحب کا شکریہ، حضرت صاحب تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، سفر کیا آپ نے۔